اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ زخرف، پہلی 8 آیات۔ ترتیب قرآن کے لحاظ سے یہ 43ویں سورہ ہے، 7 رکوع 89 آیات پر مشتمل ہے۔ یہ سورہ مبارکہ بھی مکی ہے، مکہ میں نازل ہوئی۔ اس کے موضوعات میں سے توحید اور آخرت کا بیان ہے۔ فرشتوں کے بارے میں اہل عرب نے الوہیت یا شفاعت کا جو تصور بنا رکھا تھا اسے کالعدم کیا گیا ہے۔ حامیم حروف مقطعات میں سے، والکتاب المبین، اور قسم ہے کتاب مبین کی۔ الکتاب سے مراد قرآن مجید، مبین اس کی صفت بیان کی گئی ہے جو ہر چیز کو کھول کر بیان کر دینے والی ہے۔ جو سوالات اشکالات کسی کے ہو سکتے ہیں ان کے جواب دے دیے گئے ہیں۔ دین کی مکمل تفصیل بیان کر دیتی ہے۔ اس کے نازل ہو جانے کے باوجود بھی جو لوگ اس کا انکار کر رہے ہیں، بہانے تلاش کر رہے ہیں، تو ایسے لوگ آفتاب پر خاک ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، بلکہ یہ دھول ان کی اپنی آنکھوں میں ہی ہے۔ اِنَّا بلا شبہ ہم نے جعلناہ بنا دیا ہے اس قرآن مجید کو قرآن عربیہ، عربی قرآن۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ نازل ہوا۔ اس کے مخاطبین اول بھی عرب۔ اللہ تعالیٰ نے اس عظیم زبان میں اس کو نازل فرمایا، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھو۔ اگر اللہ تعالیٰ نے اسے عجمی زبان میں نازل کیا ہوتا پھر تو یہ لوگ اعتراض کر سکتے تھے کہ نبی عربی پر عجمی کتاب نازل کر دی گئی، یا عرب قوم کی طرف عجمی میں کتاب کو نازل کر دیا گیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو بہترین زبان میں نازل فرمایا، اور پھر اس قرآن مجید کی برکت سے ہی اس زبان کو بھی دوام بخش دیا۔ وَإِنَّهُ، اور بلا شبہ یہ کتاب مجید، فی الکتاب، اصل کتاب میں، لدینا، ہمارے پاس ہے۔ یہ قرآن مجید کی عظمت بیان کی جا رہی ہے کہ قرآن مجید عالی مقام چیز ہے۔ اسے الکتاب یعنی لوح محفوظ سے نازل کیا گیا ہے۔ یہ کوئی جنات کا القاء نہیں ہے، کاہنوں کی کوئی کہانت نہیں ہے، شاعروں کی کوئی شاعری نہیں ہے، بلکہ کلام اللہ ہے، اللہ کا کلام ہے، لوح محفوظ میں محفوظ رکھا گیا، حق کے ساتھ اسے نازل کیا گیا، اور حق کے ساتھ ہی یہ نازل ہوا۔ لعلی، یہ بلند مرتبے والی ہے، حکیم، حکمتوں والی ہے۔ پچھلی سورہ مبارکہ میں یہ دونوں صفات اللہ کے لیے بیان کی گئی تھیں، العلی الحکیم، کہ اللہ تعالیٰ بہت بلند ہے، بڑی حکمتوں والا ہے۔ اب یہاں یہ اللہ کے کلام کی صفت بیان کی جا رہی ہے کہ قرآن مجید بلند مرتبہ کتاب ہے، بڑی حکمتوں والی کتاب ہے۔ تو ایک طرف تو یہ قرآن مجید کی عظمت ہے، یہ حکمت و دانائی سے بھرپور کتاب ہے، اور دوسری طرف مکذبین، جھٹلانے والے، شرک و کفر میں مبتلا لوگ اس کتاب پر ایمان لانے کے بجائے اس کا انکار کر رہے ہیں، اس کی تکذیب کر رہے ہیں۔ تو فرمایا افنضرب عنکم الذکر صفحا، تو کیا ہم تمہاری تذکیر سے اس لیے صرف نظر کر لیں، ان کنتم قوما مسرفین، کہ تم حد سے تجاوز کرنے والی قوم ہو، کہ اگر تم حد سے تجاوز کرنے والے ہو، برائیوں میں مبتلا ہو، شرک سے آلودہ ہو چکے ہو، تو ان وجوہات کی بنا پر تم سے نظر پھیر لی جائے، تم سے اعراض کیا جائے۔ نہیں، معاملہ ایسا نہیں ہے، بلکہ بیماروں کا ہی علاج کیا جاتا ہے۔ تو جن بیماریوں میں تم اہل مکہ مبتلا ہو، یہ قرآن مجید انہی بیماریوں کو ختم کرنے کے لیے آئی ہے۔ اور اللہ کی یہی سنت رہی ہے کہ جب کسی قوم میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ انبیاء کو مبعوث فرماتے ہیں، کتابیں نازل فرماتے ہیں، اور کھرے اور کھوٹوں کو الگ کر دیا جاتا ہے، بیماریوں کا علاج کیا جاتا ہے۔ جن کا علاج ہو جائے، جو پاک صاف ہو جائیں، جو اپنی اصلاح کر لیں، انہیں علیحدہ کر لیا جاتا ہے، اور جن کے امراض ناسور بن جائیں، جو لا علاج ہو جائیں، پھر ایسے لوگوں کا خاتمہ کر دیا جاتا ہے۔
اس لیے تاریخی حوالہ پیش کیا جا رہا ہے، وَكَمْ أَرْسَلْنَا، اور کتنے ہی ہم نے بھیجے، من نبی، نبیوں میں سے، فی الاولین، پچھلے لوگوں میں، کہ جو پہلے امتیں گزر چکی ہیں ان کی طرف بھی ہم نے کئی انبیاء مبعوث کیے، وما یأتیہم من نبی، اور نہیں آتا تھا ان کے پاس کوئی نبی، الا مگر، کانوا بہ یستہزئون، وہ اس کا مذاق اڑاتے تھے، کہ اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، جو آپ سے پہلے بھی قومیں گزر چکی ہیں ان کے حالات بھی کچھ ایسے ہی تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے انبیاء کو بھیجا، تو یہ لوگ انبیاء کی بات ماننے کے بجائے، ان کی نصیحت پر عمل کرنے کے بجائے، اپنی خرابیوں کو دور کرنے کے بجائے، الٹا انہی انبیاء کا مذاق اڑاتے تھے۔ فَأَهْلَكْنَا، پس ہم نے ہلاک کر دیا، اشد منہم، ان سے زیادہ زور آور، ان سے زیادہ طاقت والے، وَمَضَى، اور گزر چکی، مثل الاولین، اگلوں کی مثالیں، کہ آپ کی قوم سے پہلے، اہل مکہ سے پہلے جو قومیں آباد تھیں جنہیں ہم نے ہلاک کیا، وہ ان کے مقابلے میں زیادہ طاقت والے تھے، زیادہ قوت والے تھے، زیادہ مال و متاع والے تھے، زیادہ ترقی اور ارتقاء والے تھے، لیکن سب ہلاک کر دیے گئے۔ تنبیہ ہے اہل مکہ کے لیے کہ اگر تم لوگ بھی اپنی روش نہیں بدلو گے، راہ ہدایت کے راہی نہ بنو گے، تو ہلاک کر دیے جاؤ گے۔ تو یہ قرآن مجید کی خوبصورتی ہے، حال کو بیان کرتے ہوئے تاریخی واقعات کو بھی بیان کر دیا جاتا ہے، اور سمجھدار وہی ہوتے ہیں جو دوسروں کے حالات سے ہی عبرت حاصل کر لیتے ہیں۔ سورہ زخرف، آیات 9 سے 15۔ آغاز صورت میں یہ بات جانی، قرآن مجید کو عربی زبان میں نازل کیا گیا ہے تاکہ تم سمجھو، کتنے ہی انبیاء کو مبعوث کیا، اور جب بھی کوئی نبی آتا تو اس کا مذاق اڑایا جاتا، اور ہم نے ان سے زیادہ طاقت والے لوگوں کو بھی مٹا دیا۔ اب آگے فرمایا، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اور اگر آپ ان سے سوال کریں گے، من خلق السماوات، کس نے تخلیق کیا ہے آسمانوں کو، والارض، اور زمین کو۔ یاد رہے کہ مشرکین مکہ اللہ کو مانتے تھے، اس لیے وہ حاجیوں کی خدمت بھی کیا کرتے تھے، بیت اللہ کا طواف بھی کرتے تھے، بیت اللہ کو بیت اللہ ہی کہتے تھے، یعنی اللہ کا گھر۔ اور یہ آیت مبارکہ بھی اس بات کی تصدیق کر رہی ہے کہ اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، آپ اگر ان سے سوال کریں گے کہ زمین و آسمان کس نے تخلیق کیا ہے، لَيَقُولُنَّ، تو وہ ضرور بضرور کہیں گے، خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ، انہیں تخلیق کیا ہے العزیز، نہایت غالب، العلیم، اور خوب علم رکھنے والے نے۔ تخلیق کائنات کے بارے میں ان کا بھی نظریہ یہی ہے کہ وہ اللہ ہی ہے جس نے زمین و آسمان کو بنایا ہے۔ جس اللہ عزیز و علیم کو وہ مانتے ہیں اور یہ جانتے ہیں کہ اسی نے زمین و آسمان کو تخلیق کیا ہے، وہ وہی اللہ ہے، الذی جعل لکم الارض، جس نے بنا دیا ہے تمہارے لیے زمین کو، مہدا، گہوارہ، رہنے کی جگہ۔ کہیں فرمایا الذی جعل لکم الارض فراشا، اللہ تعالیٰ نے ہی تمہارے لیے زمین کو فرش بنا دیا ہے، انسان کے ٹھہرنے اور قرار پکڑنے کی جگہ بنا دیا ہے۔ وَجَعَلَ لَكُمْ، اور بنا دیے ہیں تمہارے لیے، فِيهَا، اس زمین میں، سُبُلَ، راستے، لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم راہ پاؤ۔ راستوں کی تعیین سے انسان کے لیے منزلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ وَالَّذِي، اور وہ جس ذات نے، نزل، اتارا، من السماء، آسمان سے، ماء، پانی، بقدر، ایک اندازے کے مطابق، زمین کو بسنے کے قابل بھی بنایا، اس میں انسانوں کو راہیں بھی سجھا دی، اور پھر آسمان سے حسب ضرورت پانی کو اتارا، نہ تو اتنا زیادہ پانی اتارا کہ قوم نوح کی طرح باقی اقوام بھی غرق ہو جائیں، اور نہ اتنا کم کہ زمین بنجر ہو جائے اور مخلوقات خشک سالی کی وجہ سے فنا ہو جائیں۔ فَأَنشَرْنَا بِهِ، پس ہم نے حیات بخشی اس پانی کے ذریعے سے، بلدۃ میتا، مردہ زمین کو، کہ زمین بنجر ہوتی ہے
خشک ہوتی ہے، پھر آسمان سے بارش برستی ہے اور زمین میں تر و تازگی آ جاتی ہے۔ زمین کے پیداوار سے ہی مخلوقات کی حیات ہے۔ کذالکم تخرجون، اسی طرح تم بھی نکالے جاؤ گے، کہ جس طرح بارش کے بعد زمین سے کونپلیں نکلتی ہیں، نئے پودے نکلتے ہیں۔ اب انسان کو اس کی اصل کی طرف توجہ دلائی، حقیقت سے آشنا کرایا۔ کذالک تخرجون، اسی طرح تم بھی نکالے جاؤ گے، کہ یوم البعث، قیامت کے دن تم بھی زمین سے اسی طرح نکال دیے جاؤ گے۔ والذی، وہ اللہ جس نے خلق الازواج، تخلیق کیے جوڑے، کلہا، سب کے سب۔ اللہ نے ہر چیز کو جوڑوں میں بنایا اور پھر ہر چیز میں کئی انواع، کئی قسمیں بنا دیں۔ وجعل لکم، اور اس نے بنا دیا تمہارے لیے، من الفلک، کشتیوں میں سے، والانعام، اور چوپائے جانوروں میں سے، ما ترکبون، جن پر تم سوار ہوتے ہو۔ تو یہاں پر بھی انسان کی بحر و بر دونوں قسم کی سواریوں کا تذکرہ کر دیا، یہ بھی جوڑا ہے۔ تو خشکی پر چوپائے جانور جنہیں سواری کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، دریاؤں اور سمندروں میں کشتیوں پر سواری کی جاتی ہے۔ لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ، تاکہ تم ان کی پیٹھوں پر بیٹھ سکو۔ زیادہ تر انسان خشکی میں سفر کرتا ہے، پیٹھ کا ذکر کیا گیا ہے، اور عربی زبان کا اصول یہی ہے کہ قلت پر ہمیشہ کثرت کو ترجیح دی جاتی ہے۔ تو اگرچہ پچھلی آیت میں خشکی اور پانی دونوں کی سواریوں کا تذکرہ ہوا، لیکن عمومی طور پر تغلیب خشکی کے سفر کو ہی حاصل ہے۔ ثم تذکروا نعمت ربکم، پھر تم یاد کرو اپنے رب کی نعمت کو، مختلف انواع کی تمہارے لیے کا انتظام کیا ہے۔ وقت کی جدت نے اسے بہت بدل دیا ہے۔ موجودہ دور میں بھی جو سواریاں موجود ہیں، جس کو بھی جو سواری میسر ہو، اسے استعمال کرتے ہوئے اپنے رب کی نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس لیے فرمایا اذا استویتم علیہ، کہ جب تم اس پر سوار ہو جاؤ، وتقولوا، اور تم کہو، سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات جس نے سخر لنا، مسخر کر دیا ہے ہمارے لیے، ھذا، اس کو، وما کننا، اور نہیں تھے ہم، لہو، اسے، مقرنین، قابو میں کر لینے والے۔ تو جب بھی کوئی انسان سواری پر سوار ہو تو اسے ہدایت اس بات کی دی جا رہی ہے وہ ان کلمات کو پڑھے، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کننا لہ مقرنین وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، وَإِنَّا، اور بلا شبہ ہم، إِلَىٰ رَبِّنَا، اپنے رب کی ہی طرف، لَمُنْقَلِبُونَ، البتہ لوٹ کر جانے والے ہیں۔ تو آپ جدید سے جدید سواری پر سوار ہو جائیں، اعلیٰ سے اعلیٰ گاڑی میں بیٹھ جائیں، تو اگر اس دعا کو آپ پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں تو آپ اپنی اصلیت سے غافل نہیں ہوں گے، کہ جو کچھ بھی میسر ہے یہ سب اللہ کے فضل سے ہے۔ انسان غرور اور تکبر سے بچ جائے گا۔ اس میں اللہ کی پاکیزگی بیان کی جا رہی ہے۔ اس نعمت کو اپنی طرف منسوب کرنے کے بجائے، اس پر فخر کرنے کے بجائے، اترا کر بیٹھنے کے بجائے، یہ بات سکھائی جا رہی ہے کہ اللہ کا فضل ہے کہ جس نے اسے میرے تابع بنا دیا ہے، اسے میرے لیے مسخر کر دیا ہے، وگرنہ ہم میں یہ قوت نہ تھی۔ وَإِنَّا، اور بلا شبہ ہم، اِلَىٰ رَبِّنَا، اپنے رب کی ہی طرف، لَمُنْقَلِبُونَ، البتہ لوٹ کے جانے والے ہیں۔ کہ ساتھ ساتھ انسان کو آخرت کا سبق بھی یاد رہے، اصل مقصد یہی ہے۔ آپ دیکھیں اوپر بھی ایسا ہی سلسلہ تھا کہ زمین کی بات ہوئی، بارش کی بات ہوئی، کھیت و کھلیانوں کی بات ہوئی، اور صرف ایک جملہ کذالک تخرجون، اسی طرح تمہیں بھی نکالا جائے گا، اس حقیقت سے آشنا کر دیا گیا جو مقصود حیات ہے، آخرت کی فکر۔ تو اس دعا میں بھی یہی بات سمجھائی جا رہی ہے کہ اعلیٰ سے اعلیٰ سواری پر سوار ہو جاؤ، بڑی سے بڑی نعمت کو حاصل کر لو، لیکن بالآخر لوٹ کر اللہ ہی کی طرف جانا ہے۔ تو یہ اللہ کی ساری صفات بیان کرنے کے بعد بات شروع وہاں سے ہوئی تھی، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، کہ اگر آپ ان سے پوچھیں گے کہ زمین و آسمان کو کس نے تخلیق کیا ہے، تو یہ کہیں گے لَكَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ، کہ انہیں
ایک زبردست غالب اور علم والے نے تخلیق کیا ہے، بات کو پھر وہیں لوٹایا گیا ہے۔ وَجَعَلُوا، اور انہوں نے بنا رکھے ہیں، لہو، اس اللہ کے لیے، من عبادہ، اس کے بندوں میں سے، جزءا، حصہ، کہ اللہ کے بندوں کو ہی، اللہ کی مخلوق کو ہی انہوں نے اللہ کا حصہ بنا لیا ہے۔ عبد کی جمع عباد، کہ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے بندوں کو ہی پوجنا شروع کر دیا ہے، اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے مخلوق کو ہی نفع نقصان کا مالک سمجھ لیا ہے، اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اللہ کی مخلوق کی ہی رضا چاہنے لگے ہیں۔ یہ بیت اللہ میں جو مورتیاں اور مجسمے تھے، ان میں سے بہت سارے ایسے بھی تھے جو انبیاء اور صالحین کے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مجسمہ بھی بنا کر رکھا گیا تھا، اس لیے سورہ قریش میں بھی ان کو نصیحت یہ کی گئی، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، بس چاہیے کہ وہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کی مختلف صفات بیان فرمانے کے بعد ان کے عمل بد کا تذکرہ کیا گیا کہ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، کہ انہوں نے اللہ کے بندوں کو ہی اللہ کا جز بنا لیا ہے۔ ان الانسان، بلا شبہ انسان، لکفور مبین، البتہ ناشکرہ ہے واضح طور پر۔ زمین اللہ نے بنائی، آسمان اللہ نے بنایا، ان کے لیے سواریوں کو مسخر اللہ نے کیا، ان کے کھانے پینے کا بندوبست اللہ نے کیا، اور یہ اللہ کا ہی شریک بنا ڈالتے ہیں۔ اس لیے فرمایا ان الانسان لکفور مبین، بلا شبہ انسان کھلا ہوا ناشکرہ ہے۔ سورہ زخرف آیات 16 سے 20۔ آیت نمبر 15 میں یہ بات جانی، وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، اور انہوں نے اللہ کے لیے جز بنا لیے، حصے اور شریک بنا لیے۔ ان الانسان لکفور مبین، انسان واضح طور پر ناشکرہ ہے۔ اب اگلی آیات میں مشرکین مکہ کے ایک اور عقیدے کا رد کیا جا رہا ہے۔ ام، یا، یہ اسلوب استنکار اور استعجاب ہے، کسی بات کا تذکرہ اس کے انکار کے لیے کیا جا رہا ہو۔ ام اتخذ مما یخلق بنات، یا جو اللہ نے تخلیق کیا ہے ان میں سے بیٹیاں لے لی ہیں، وَأَصْفَاكُمْ بِالْبَنِينَ، اور تم کو بیٹوں سے نواز دیا ہے۔ مشرکین مکہ ملائکہ کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور پھر ان کی پرستش بھی کرتے، ان کی عبادت کرتے، ان کی رضا کی کوشش کرتے۔ تو اب ان سے یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات میں سے اپنے لیے بیٹیوں کو چن لیا ہے، پسند کر لیا ہے، اور تمہیں بیٹوں سے نواز دیا ہے؟ حالانکہ ان کی اپنی حالت کیا ہے؟ وَإِذَا بُشِّرَ، اور جب بشارت دی جائے، أَحَدُهُمْ، ان میں سے کسی ایک کو، بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا، جس کی وہ مثال رحمان کے لیے پیش کر رہے ہیں، یعنی بیٹی کی بشارت دی جائے اگر کسی کو، جس طرح یہ رحمان کے لیے بیٹیاں ثابت کر رہے ہیں، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہہ رہے ہیں، لیکن ان کی اپنی حالت یہ ہے کہ اگر ان میں سے کسی کو بیٹی کی خوشخبری دی جائے، ظل وجہہ، تو ہو جاتا ہے اس کا چہرہ مسودہ، سیاہ، کہ اس خبر کو سنتے ہی کہ اس کے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے، اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے۔ وَهُوَ كَظِيمٌ، اور وہ گھٹا گھٹا رہنے لگتا ہے، غصے کو دبانے کی کوشش کرتا ہے کہ اگر انہیں بیٹی سے نواز دیا جائے تو ان کے ہاں اتنی ناپسندیدہ چیز ہے کہ چہرے سیاہ ہو جاتے ہیں، غم سے یہ بھر جاتے ہیں۔ تو جس چیز کو یہ اپنے لیے پسند نہیں کرتے، انہوں نے اسی مخلوق کو اللہ کی طرف نسبت دے کر اللہ کی بیٹیاں بنا دیا۔ اور ان کا اپنا بیٹیوں کے بارے میں رویہ کیا ہے؟ أَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ، کیا پس وہ کہ جس کی پرورش ہو زیورات میں، وَهُوَ فِي الْخِصَامِ، اور وہ مقابلے اور مفاخرت میں، غیر مبین، بے زباں ہے۔ بیٹی پیدا ہو گئی ہے، اب اس نے زیورات میں پلنا بڑھنا ہے۔ عرب معاشرے میں لڑکوں کو بہت اہمیت دی جاتی تھی،
قبائل کی آپس میں دشمنیاں ہوتیں، جنگیں اور لڑائیاں ہوتیں، لڑکوں کی اہمیت تھی۔ اسی طرح جب قبائل آپس میں مقابلے کرتے، اپنے خاندانوں کی بڑائیاں پیش کرتے، تو ان کے شعراء کھڑے ہوتے اور اپنے خاندان کے مردوں کے نام گنواتے، اس پر فخر کرتے۔ تو ایسی ساری صورتحال میں بیٹی کا تذکرہ نہیں کیا جا سکتا تھا، بیٹی کو بوجھ سمجھا جاتا تھا۔ تو جس بیٹی کو یہ خود اپنے لیے اتنا بوجھ سمجھتے تھے، اللہ کی مخلوق میں سے فرشتوں کو اپنی طرف سے ہی بیٹیاں قرار دے کر اللہ کے ساتھ جوڑ دیا۔ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ، اور انہوں نے بنا لیا فرشتوں کو، الَّذِينَ، وہ فرشتے جو، ہم عباد الرحمن، وہ تو رحمان کے بندے ہیں، اللہ کے حکم کے پابند ہیں، ان عباد الرحمن کو اناسا، بیٹیاں، کہ اللہ کے فرشتوں کو انہوں نے بیٹیوں کا درجہ دے دیا۔ اشہدوا خلقہم، کیا یہ ان کی تخلیق کے وقت موجود تھے، وہاں گواہ تھے، حاضر تھے، کہ انہیں پتہ ہے کہ فرشتے بیٹیاں ہیں، خلقت کے لحاظ سے مؤنث ہیں؟ تو یہ کافر لوگ کیا اس وقت موجود تھے؟ ستکتب، لکھی جائے گی، شہادتہم، ان کی گواہی، ویسألون، اور ان سے پوچھا بھی جائے گا۔ کہ جو فرشتوں کے بارے میں یہ عقیدہ بنائے بیٹھے ہیں کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، ان کا یہ عقیدہ، ان کی یہ گواہی لکھی جائے گی، اور روز قیامت ان سے اس کے بارے میں باز پرس کی جائے گی۔ وقالو، اور کہتے ہیں، لو شاء الرحمن، اگر رحمان چاہتے، ما عبدناہم، ہم ان کی عبادت نہ کرتے۔ مشرکین مکہ بہت سی چیزوں کی عبادت کرتے تھے، ایک طرف اللہ کو مانتے تھے، دوسری طرف انبیاء اور اولیاء کے مجسمے بھی بنا رکھے تھے، خیالی مورتیاں بھی بنا رکھی تھیں، حجر و شجر کو بھی پوج لیتے تھے، پتھر اور ستو کے اصنام بنا کر ان کی بھی پرستش کر لیتے، جنوں کی بھی عبادت کر لیتے، فرشتوں کو بھی اللہ کی بیٹیاں سمجھ کر ان کی بندگی کرتے، اور اپنی اس عبادت کا جواز کیا بنایا ہوا تھا کہ اگر رحمان چاہے تو ہم ان کی عبادت نہ کرتے۔ تو وہ اپنے سارے سیاہ کرتوتوں کو رحمان کی طرف منسوب کر رہے تھے کہ اللہ کی طرف سے اجازت ہے، اللہ ہمیں منع نہیں کر رہا، وہ صاحب اختیار اور قوت ہے، چاہے تو ہمیں روک دے، تو وہ نہیں روک رہا ہمیں، ان کی عبادت اور بندگی کر کے بھی ہم خیر پا رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب رحمان کی اس پر رضا ہے۔ یہ بعین ہی وہی صورتحال ہے کہ جیسے کچھ بے نمازی لوگوں کو اگر نماز کی دعوت دی جائے، وہ جواب میں کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے ہوتے تو ہم بھی نماز پڑھتے ہوتے، ہم کون ہوتے ہیں اللہ کی چاہت کو روکنے والے؟ اب اللہ کی چاہت نہیں ہے تو ہم کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ تو اس شیطانی خیال اور وسوسے کو آڑ بنا کر انسان بری الذمہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ الرحمن نے انسان کی ہدایت کے لیے انبیاء کو مبعوث کیا ہے، اپنی کتابیں نازل فرمائی ہیں، اور قرآن مجید جیسی عظیم کتاب ہم میں موجود ہے، اس میں ہدایت کی راہ بیان کر دی گئی ہے، گمراہی کی راہیں بھی واضح کر دی گئی ہیں۔ رسول کے مبعوث ہو جانے، کتاب کے نازل ہو جانے کے بعد حجت تمام ہو جاتی ہے۔ لہذا یاد رہے، اس طرح کے شیاطینی خیال کوئی نئے نہیں ہیں، بلکہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بھی انہوں نے یہ بات کہی تھی، اور ان کے اس قول کو قرآن کا حصہ بنا دیا گیا ہے۔ وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ، اور کہتے ہیں کہ اگر رحمان چاہتا ہم ان کی عبادت نہ کرتے۔ جواب دیا گیا، مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْم، انہیں اس بارے میں کوئی علم ہی نہیں ہے، وہ بلا دلیل بات کرتے ہیں۔ یہ لوگ اپنے نفس کی بندگی کرنے والے ہیں، اپنی خواہشات کو انہوں نے اپنا الہ بنا رکھا ہے۔ ان ہم الا یخرصون، یہ محض اٹکل کے تیر چلا رہے ہیں، تکے کی باتیں کر رہے ہیں، بنا دلیل جو ذہن میں آتا ہے کہہ دیتے ہیں۔ اگر اسی بات کو جواز بنا لیا جائے تو پھر ہر چور، ہر زانی، ہر بدماش، ہر بد عمل کرنے والا اسی بات کو جواز بنا سکتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے روکنا چاہے تو روک سکتا ہے۔ تو یاد رہے، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اللہ فرماتے ہیں انسان کو ہم نے دونوں راہیں دکھا دی ہیں، خیر کا راستہ بھی بتا دیا ہے،
گمراہی بھی واضح ہو چکی ہے۔ اب انسان اختیاری ہے، چاہے تو راہ ہدایت کو اپنا لے، اپنی اصلاح کر لے اور نجات پا جائے، اور اگر چاہے تو من مانیاں کر لے، خواہشات پوری کر لے، نفس کا بندہ بنا رہے، شیطان کی اتباع کرتا رہے، لیکن انجام کار بہت برا ہوگا۔ آیت نمبر 23 میں یہ بات جانی کہ اسی طرح جب بھی ہم نے کسی بستی کی طرف کسی ڈرانے والے کو بھیجا تو بستی کے خوشحال لوگوں نے کہا کہ اس طریقے پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے اور ہم اپنے آباء و اجداد کی ہی اتباع کریں گے۔ یہی قول اہل مکہ کا بھی تھا، وہ بھی اس بات کے دعوے دار تھے کہ ہم دین ابراہیمی پر عمل پیرا ہیں اور ہمارے آباء و اجداد سے ہم اسی طرح ہی کرتے آ رہے ہیں اور ہم انہی کی اتباع کریں گے۔ تو فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے لِأَبِيهِ، اپنے ابو سے، وَقَوْمِهِ، اور اپنی قوم سے، اِنَّنِي، بلا شبہ میں، بَرَاءٌ، بری ہوں، لا تعلق ہوں، مما تعبدون، جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین تو یہ تھا کہ انہوں نے اپنے زمانے میں اپنے والد اور اپنی قوم سب کو یہ بات بتا دی کہ جن کی تم عبادت کر رہے ہو میں ان سب سے ہی بیزار ہوں، الا الذی، سوائے اس ذات کے جس نے فطرنی، مجھے پیدا کیا ہے، فإنہ، پس بلا شبہ وہی، سیہدین، میری رہنمائی کرے گا۔ تو یہ دین ابراہیم ہے۔ ایک طرف اہل مکہ دین ابراہیمی کے دعوے دار تھے اور دوسری جانب اسی ابراہیم علیہ السلام کا مجسمہ بنا کر بیت اللہ میں رکھا ہوا تھا۔ شرک سے اور معبودان باطلہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام بیزار تھے، جبکہ انہی کی اولاد نے مجسمے اور مورتیاں بنا کر، حتیٰ کہ خود انہی ابراہیم علیہ السلام کا مجسمہ بنا کر بھی بیت اللہ میں رکھ دیا اور ان کی پرستش کی گئی۔ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کلمے کو ابدیت بخش دی، دوام بخش دیا۔ یہ کلمہ توحید ہے، لا الہ الا اللہ ہے، کہ اس کی اساس ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دور میں رکھی اور پھر یہ کلمہ آپ کی آل میں قائم رہا، انبیاء مبعوث ہوتے رہے، وہ اس کلمے کا پرچار کرتے رہے، لوگوں کو وحدانیت کی دعوت دیتے رہے، اور اسی سلسلے کی آخری کڑی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے بھی اپنی قوم سے یہی بات کہی، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، تم لا الہ الا اللہ کہہ دو فلاح پا جاؤ گے۔ یہ کلمہ باقی رہا فی عقبہ، ان کے بعد بھی، لعلہم یرجعون، تاکہ لوگ اسی کی طرف رجوع کریں۔ اب آگے اللہ تعالی مکہ والوں کے شرک میں مبتلا ہونے اور ہدایت سے منہ پھیرنے کا سبب بیان فرما رہے ہیں۔ بل متعت، بلکہ میں نے انہیں مال و متاع دیا، دنیا کا ساز و سامان دیا، ہؤلاء، ان کو بھی، وآباءہم، اور ان کے آباء و اجداد کو بھی۔ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی، وادی ذی زرع میں انہوں نے اسماعیل علیہ السلام کو آ کر آباد کیا، انہی کی نسل میں سے یہ اہل مکہ تھے، ان پر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہوتی رہیں، لیکن وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ ان لوگوں نے تعلیمات کو بھلا دیا، اس کلمہ باقیہ لا الہ الا اللہ کو چھوڑ دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے ان کو عطا کیا، ان کے آباء و اجداد کو عطا کیا، حتیٰ، یہاں تک کہ جاءہم الحق، یہاں تک کہ ان کے پاس حق آیا۔ حق سے مراد قرآن مجید ہے، وَرَسُولٌ مُبِینٌ، اور واضح کر دینے والا رسول آیا۔ تو قرآن مجید اور یہ رسول علیہ السلام دونوں ہی حق کو واضح کرنے والے ہیں، لوگوں کو ظلمات سے نکالنے والے ہیں۔ وَلَمَّا،
اور جب جاءہم الحق ان کے پاس یہ حق آیا، یعنی قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، قالو تو انہوں نے کہا ھذا سحر یہ جادو ہے۔ قرآن مجید کو اللہ کی کتاب ماننے کے بجائے اسے جادو کہہ کر جھٹلا دیا۔ اب قرآن مجید کتاب اعجاز ہے، اس کا اسلوب انتہائی شاندار ہے، جو بھی اسے سنتا ہے اس کے دل پر اثر کر جاتا ہے۔ تو اس قرآن کے کتاب پر اثر ہونے کی وجہ سے ان لوگوں نے اسے تسلیم کرنے کے بجائے الٹا جادو کہہ ڈالا، اور یہ اس لیے کہا تاکہ اس کے اثر کو زائل کیا جا سکے، اس کی اہمیت کو کم کیا جا سکے۔ تو ایک طرف دونوں نے ھذا سحر یہ جادو ہے یہ بات کہی، وَإِنَّا اور بلا شبہ ہم بھی اس کے کافرون انکاری ہیں۔ تو قرآن مجید کو جادو کہہ کر اسے جھٹلا دیا، اور یہ بھی ان کے بڑے لوگوں کی سازش تھی۔ جس طرح ہر قوم کے بڑے لوگ، مالدار اور خوشحال لوگ یہ دعویٰ کیا کرتے تھے کہ جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے ہم بھی اسی طریقے پر قائم رہیں گے، اسی طرح مکہ میں بھی جو خوشحال لوگ تھے، رؤسائے قریش تھے، وہی لوگ اس طرح کی باتیں کیا کرتے تھے تاکہ اگر عام انسانوں پر بھی قرآن مجید کا اثر ہونے لگے تو وہ قرآن مجید پر توجہ نہ دیں بلکہ ان کی باتیں سنیں، اور اس عظیم کتاب کو جادوگری کہہ کر اس کا انکار کر دیا۔ سورہ زخرف آیات 31 سے 35۔ آیت نمبر 30 میں یہ بات جانی کہ اہل مکہ کے بارے میں فرمایا وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ۔ ان اہل مکہ کے پاس جب حق آ گیا، قرآن مجید نازل ہو گیا، تو انہوں نے اسے سحر کہہ دیا اور اس کے انکاری ہو گئے۔ اب آگے ان کا ایک اور اعتراض بیان کیا جا رہا ہے، وَقَالُوا اور وہ کہتے ہیں لولا کیوں نہیں نزل نازل کیا گیا ھذا القرآن یہ قرآن مجید علی رجل ایک شخص پر من القریتین دو بستیوں میں سے عظیم عظیم پر۔ عظیم صفت بیان کی گئی ہے رجل کی، یعنی علی رجل عظیم۔ یہ کفار کا ایک اور اعتراض تھا۔ اعتراض یہ تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی پر قرآن مجید کو نازل کرنا ہی تھا تو مکہ اور طائف ان دو بستیوں کے سرداران میں سے کسی سردار پر، کسی عظیم شخص پر، بڑے شخص پر قرآن کو نازل کیا جاتا۔ یہ قریش کے لیڈروں کا مطالبہ تھا۔ عربستان میں مکہ اور طائف دونوں ہی عظیم بستیاں تھیں، اور ان دونوں بستیوں کے سادات اور اشراف کو یہ اعزاز حاصل تھا کہ نسل در نسل یہ عربوں کی سیادت اور قیادت کرتے آ رہے تھے۔ لہٰذا اب ان کا مطالبہ یہ تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کرنا ہی تھا تو کسی رئیس ابن رئیس پر اتارا ہوتا۔ تو ان کافروں کا جواب اللہ تعالیٰ نے دیا، اہم یقسمون رحمت ربک، کیا آپ کے رب کی رحمت کی تقسیم یہ کرتے ہیں؟ یہ تو اللہ کی تقسیم ہے، اللہ کی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ نے جس کو چاہا اس کام کے لیے چن لیا۔ جب عطا اللہ نے کرنی ہے، تقسیم اللہ کی ہے، رحمت اسی کی ہے، تو بھلا یہ کون ہوتے ہیں؟ کیا یہ اللہ کی رحمت کو بھی اپنی مرضی سے تقسیم کریں گے؟ نحن قسمنا بینہم، ہم نے تقسیم کر دیا ہے ان کے درمیان معیشتہم، ان کی معیشت، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مال و متاع عطا فرما دیا ہے، ان کو خوشحالی سے نواز دیا ہے۔ جس طرح آیت نمبر 29 میں فرمایا تھا متعت ہؤلاء وآباءہم، کہ میں نے انہیں اور ان کے آباء و اجداد کو مال و متاع دیا، حتی جاءہم الحق، یہاں تک کہ جب ان کے پاس حق آ گیا، قرآن مجید آ گیا، ورسول مبین، اور رسول مبین آ گئے، تو اس کے باوجود بھی ان لوگوں نے انکار کر دیا۔ تو یہاں پر بھی یہ بات فرمائی کہ ان کی جو معیشت ہے دنیا میں، یہ تقسیم اللہ تعالیٰ نے کر رکھی ہے۔ اہل مکہ کے رؤساء کو جو مال و متاع سے نواز رکھا ہے تو یہ بھی اللہ کی تقسیم ہے۔
ورفعنا بعضهم فوق بعض، اور ہم نے بعض لوگوں کو بعض پر فوقیت دی ہے، سر بلند کر دیا ہے۔ کسی کو اللہ نے کم دیا ہے، کسی کو اللہ نے زیادہ دیا ہے۔ درجات، یہ درجے ہیں، اور لوگوں کو درجوں میں تقسیم کس لیے کیا ہے؟ لیتخذ بعضهم بعضا سخریہ، تاکہ بعض لوگ بعض سے کام لے سکیں۔ ذہنی اور مادی دونوں اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں درجات رکھے ہیں، تفاوت آ جاتا ہے، اور اس کا مقصد یہی ہے تاکہ لوگ باہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر سکیں، ایک دوسرے کی ضرورت بن سکیں۔ یہ نظام ایسا ہے کہ اس میں ہر انسان دوسرے کا محتاج ہے، بڑا چھوٹے کا محتاج ہے، چھوٹا بڑے کا محتاج ہے۔ یہاں کوئی کسی سے مستغنی نہیں ہو سکتا۔ بڑے بڑے درجات والوں کو بھی، مال و متاع والوں کو بھی اپنے کام کاج کے لیے ایسے لوگوں کے پاس جانا پڑتا ہے جو بظاہر ان سے مال و متاع میں بہت کم ہوتے ہیں۔ تو یہ درجہ بندی اللہ کی ایک حکمت ہے۔ اگر سب کی ایک ہی درجہ بندی کر دی جاتی، سب کو مال و متاع سے نواز دیا جاتا، پھر بھلا کھیتوں میں کام کون کرتا، کارخانوں میں محنت کون کرتا، گٹھڑیاں کون اٹھاتے، خدمت گزاری کون کرتا، صفائی ستھرائی کا کام کون کرتا۔ اس معاشرے میں اللہ تعالیٰ نے مالی لحاظ سے، عقلی لحاظ سے لوگوں میں خوب تفاوت رکھا ہے۔ ہر انسان کی شکل و شباہت کی طرح اس کا ذوق، اس کا عقل، اس کی سوچ، اس کی صلاحیتیں دوسروں سے مختلف ہیں۔ وَرَحْمَةُ رَبِّكَ، اور آپ کے رب کی رحمت، خیرٌ، بہتر ہے، مما یجمعون، اس سے جو یہ جمع کر رہے ہیں۔ اصل بات تو یہ ہے کہ انسان کو رب کی رحمت حاصل ہو جائے۔ مال و متاع جمع کرنے سے بہت بہتر ہے کہ اللہ کی رحمت کا مستحق ٹھہرے۔ وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ، اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ لوگ أُمَّةً وَاحِدًا، ایک ہی ڈگر پر چل پڑتے، لَجَعَلْنَا، تو ہم ضرور بنا دیتے، لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ، جو بھی منکر ہو جاتا رحمان کا، لِبُيُوتِهِمْ، ان کے گھروں کے لیے، سقفاً، چھتیں، من فضة، چاندی کی، ومعارج، اور سیڑھیاں بھی چاندی کی، علیہا یظہرون، جن پر وہ چڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی مقام نہیں ہے، اس کی حیثیت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، لیکن انسانوں کے ہاں اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر چاہتے تو ان کافروں کو اتنا عطا فرما دیتے کہ ان کی چھتیں بھی سونے چاندی کی ہوتیں، ان کی سیڑھیاں بھی چاندی کی ہوتیں، لیکن اس صورتحال میں خدشہ کس بات کا تھا؟ پھر زیادہ تر لوگ اللہ کا انکار ہی کر دیتے، کفر کی راہ کو ہی وہ کامیابی کی راہ سمجھ بیٹھتے۔ اگرچہ تمام کے تمام لوگ ایسے نہ ہوتے، لیکن اللہ تعالیٰ اتنا کثرت سے اگر انکار کرنے والوں کو عطا فرماتا تو پھر عامت الناس کے لیے یہ بہت بڑا امتحان بن جاتا۔ اور فرمایا وَلِبُيُوتِهِمْ، اور ان کے گھروں کے لیے، ابواباً، دروازے بھی، وسروراً، اور ان کے تخت بھی، علیہا یتکئون، جن پر وہ ٹیک لگا کر بیٹھتے ہیں، یہ سارے کے سارے چاندی کے بنا دیے جاتے۔ اللہ ان کافروں کو اتنا عطا فرماتا۔ تو سمجھانا مقصود یہ ہے کہ آج جس دنیا کے مال و متاع پر ان کافروں کو ناز ہے، جس مال و متاع کی وجہ سے یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ نبوت کا حق بھی انہی کا تھا، حالانکہ اس مال و متاع کی کوئی حیثیت اور حقیقت نہیں ہے۔ اس مال و متاع نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا ہے، خبط میں مبتلا کر دیا ہے۔ اگر یہ معاملہ درپیش نہ ہوتا کہ یہ امتحان بہت سخت ہو جاتا اہل ایمان کے لیے، پھر تو اللہ تعالیٰ ان کو ہر چیز سونے اور چاندی کی عطا فرما دیتا، ان کو دنیا سے خوب نواز دیتا۔ لیکن پھر کافروں کی ایسی خوشحالی دیکھ کر اکثریت کے لیے یہ مشکل ہو جاتا کہ وہ صبر و استقامت کی زندگی گزاریں، پھر ہر کوئی اس دنیا کے پیچھے دوڑتا، امتحان شدید ہو جاتا۔ وَزُخْرُفًا، اور سونے کے کر دیتے، فضہ چاندی کو کہا جاتا ہے، زخرف زینت اور سونے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔
یہ بھی پچھلے جملے پر معطوف ہے، لِجَعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ، اگر ہم چاہیں تو یہ ساری کی ساری چیزیں سونے کی بھی بنا دیں، تو یہ تمام چیزیں چاہے چاندی کی بن جائیں یا سونے کی، وَإِن كُلُّ ذَلِكَ، تو نہیں ہے یہ سب کچھ، لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، مگر دنیا کا مال و متاع ہی، دنیا کا ساز و سامان ہی، تو دنیا کی جو بھی چیز ہے وہ عارضی ہے، تو اگرچہ ان کو سونے اور چاندی کا بنا دیا جائے لیکن اس کے باوجود بھی یہ دنیا کا مال و متاع ہے۔ وَالْآخِرَةُ، اور آخرت، عِنْدَ رَبِّكَ، آپ کے رب کے پاس، لِلْمُتَّقِينَ، متقیوں کے لیے ہے، پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ یہ دنیا کافر کے لیے ہے، آخرت تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے ہے۔ الدنیا سجن المؤمن، یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، وجنت الکافر، اور کافر کے لیے جنت ہے۔ کافر یہاں آزاد ہے، مومن آزاد نہیں ہے۔ بندہ مومن اپنے اٹھنے سے لے کر اپنے سونے تک اپنے سارے کے سارے معاملات میں پابند ہے، جائز و ناجائز کا پابند ہے، حلال و حرام کا پابند ہے۔ تو جو بھی ان معاملات میں تقوی اختیار کر لے گا انہی کے لیے پھر آخرت ہے۔ اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے، اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، اے اللہ زندگی نہیں ہے مگر آخرت کی ہی زندگی۔ سورہ زخرف آیات 36 سے 43۔ سابقہ آیات میں مشرکین مکہ کا اعتراض بیان کیا گیا، لولا نزل هذا القرآن على رجل من القریتین عظیم، کہ اس قرآن مجید کو مکہ اور طائف میں سے کسی عظیم شخص پر کیوں نہیں اتارا گیا؟ تو جواب میں فرمایا تھا کہ یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ تقسیم بھی ہم نے کیا ہے، اور اگر ایسا نہ ہوتا کہ سارے لوگ ایک ہی راہ پر چل پڑتے تو ہم ان کافروں کے لیے ضرور بنا دیتے ان کی گھروں کی چھتیں، سیڑھیاں، دروازے اور ان کی ٹیک لگانے والے سرر، چاندی کے یا سونے کے۔ پھر فرمایا والآخرۃ عند ربک للمتقین، آخرت تو متقی لوگوں کے لیے ہے۔ ومن یعش، اور جو بھی زندگی گزارے گا، عن ذکر الرحمن، رحمان کے ذکر سے اعراض کرتے ہوئے، منہ پھیرتے ہوئے، جو شخص بھی اللہ کی یاد سے غافل زندگی گزارے گا، اللہ کے ذکر سے منہ پھیرنے والا ہوگا، نقیض لہ شیطانا، ہم مسلط کر دیں گے اس پر شیطان کو، فہو لہ قرین، پس وہ اس کا ساتھی بن جائے گا۔ قرآن مجید کے صفاتی نام میں سے اس کا ایک نام ذکر بھی ہے۔ تو جو شخص بھی قرآن سے اعراض کرے گا، اللہ کی یاد سے اعراض کرے گا، تو ایسے شخص پر اللہ تعالیٰ شیطان کو مقرر کر دیتے ہیں، مسلط کر دیتے ہیں، جو اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ وَإِنَّهُمْ، اور بلا شبہ وہ شیاطین، لَيَصُدُّونَهُمْ، البتہ روکتے ہیں انہیں، عن السبیل، سیدھی راہ سے۔ اب ان شیطانوں کا کام کیا ہے کہ جن پر ان کو مسلط کر دیا گیا ہے، یہ اپنے ساتھیوں کو السبیل، لفظ معرفہ استعمال ہوا ہے، یعنی صراط مستقیم سے ان کو روکتے ہیں، وَيَحْسَبُونَ، اور یہ گمان کرتے رہتے ہیں، انہم مہتدون، کے بلا شبہ وہ ہدایت والے ہیں۔ کہ شیاطین ان کو ایسے وسوسوں میں ڈال دیتے ہیں کہ ایک طرف تو انہوں نے حق سے اعراض کیا ہوا ہوتا ہے، اس سے منہ پھیر رکھا ہوتا ہے، لیکن شیطان کی دوستی کی وجہ سے یہ اس قدر مطمئن ہوتے ہیں کہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہی ہدایت والے ہیں۔ موجودہ دور میں بھی آپ دیکھ لیں، بہت سے آپ کو ایسے لوگ مل جائیں گے، حقیقی معنی میں قرآن اور سنت سے ان کا دور تک کوئی تعلق نہیں ہوگا، نہ عقائد و نظریات قرآن کے مطابق، نہ اعمال و افعال قرآن و سنت کے مطابق، بس جو انہوں نے طریقہ کار اختیار کر رکھے ہوں گے، اس میں وہ اس قدر الجھے ہوئے ہوں گے کہ اسی کو عین دین سمجھ کر عمل پیرا ہوں گے، اور شیطان نے ان کے اعمال کو مزین کر رکھا ہوگا۔ وَزَيَّنَ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، کہ ان کے اعمال کو شیطان نے مزین کر دیا ہے۔
تو اہل مکہ کی صورتحال بھی یہی تھی، ایک طرف دین ابراہیمی کے دعوے دار اور دوسری طرف ذکر سے اعراض کرنے والے۔ اور یاد رہے کہ یہ شیاطین انسانوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں اور جنات میں سے بھی ہو سکتے ہیں، اس لیے سورہ ناس کی آخری آیت مبارکہ وَمِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ کہ چاہے وہ جنات میں سے ہوں یا انسانوں میں سے ہوں، شیطانیت اصل میں ایک وصف ہے، اسے انسان اپنا لے یا جنات اپنا لیں وہی شیطان ہوتا ہے۔ اب ایسے ساتھی اور ان کے متبع اتباع کرنے والوں کو روز قیامت اکٹھا اٹھایا جائے گا، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جاءنا وہ آئیں گے ہمارے پاس، قال یا لیت پس وہ کہے گا کاش، بینی میرے و بینک اور تیرے درمیان میں بعد المشرقین دو مشرقوں جتنا فاصلہ ہوتا، کہ دنیا میں تو یہ اس کی بات مانتا رہا، اس کا یار بیلی بنا رہا، ذکر سے اعراض کیے رکھا، لیکن جب روز قیامت نتیجہ سامنے آئے گا کہ اس کی دوستی نے اسے صراط مستقیم سے، السبیل سے بہت دور کر دیا، اسے ناکام لوگوں میں لا کھڑا کیا ہے، تو یہ تمنا کرے گا کاش کہ میرے اور اس کے درمیان میں بہت دوری ہوتی۔ اور جس طرح ایک اور جگہ پر فرمایا یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش کہ میں فلاں انسان کو اپنا دوست ہی نہ بناتا۔ فبئس القرین پس وہ برا ہی ساتھی ہے۔ تو کیا اب یہ جو اس سے دوستی توڑ رہا ہے، اب یہ جو قطع تعلقی کر رہا ہے، اس کا کوئی فائدہ بھی ہوگا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ وَلَن يَنفَعَكُمْ ہرگز فائدہ نہ دے گی تم کو، الیوم آج کے دن، کہ دنیا میں اس شیطان کو تم نے اپنا دوست بنائے رکھا، آج اگر تم اس سے بیزار ہو بھی جاؤ، قطع تعلقی کا اعلان بھی کر دو، توبہ تائب بھی ہو جاؤ، لیکن آج کسی قسم کی معذرت فائدے مند نہ ہوگی۔ اذ ظلمتم جب تم نے ظلم کیا تھا، یہ ظلم انہوں نے اپنے اوپر ہی کیا، انکم بلا شبہ تم فی العذاب عذاب میں مشترکون ایک دوسرے کے شریک ہو، دنیا میں ساتھ رہے، ایک دوسرے کی بات مانتے رہے، قرآن سے منہ موڑے رکھا، اب جہنم میں بھی تم اکٹھے ساتھی ہی ہوگے۔ افانت تسمع الصم تو کیا پس آپ بہروں کو سنا سکتے ہیں، او تہدی العمی یا اندھوں کو راہ دکھا سکتے ہیں، ومن کان اور جو ہو فی ضلال مبین کھلی گمراہی میں، تو ایسے لوگ جو بہرے ہیں انہیں آپ سنا نہیں سکتے، جو اندھے ہیں آپ ان کی رہنمائی نہیں کر سکتے، اور جو بھی کھلی گمراہی میں ہوگا فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ پس یا تو ہم آپ کو لے جائیں گے، فَإِنَّا پس بلا شبہ ہم مِنْهُمْ ان سے منتقمون انتقام لینے والے ہیں، کہ ان کافروں کے ساتھ عذاب کے جو وعدے کیے گئے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ آپ کو پہلے لے گیا، آپ کا وقت دنیا میں پہلے ختم ہو گیا، تو آپ کے بعد بھی اللہ تعالیٰ ان سے انتقام لے گا، ان کافروں کے لیے عذاب حتمی ہے۔ او نورینک یا ہم دکھائیں گے آپ کو، الذی وعدناہم جس کا ہم نے ان سے وعدہ کر رکھا ہے، کہ یا تو آپ کی زندگی میں بھی ہم ان کافروں کو عذاب دیں گے اور آپ اس منظر کو دیکھیں گے، آپ ان کو عذاب میں مبتلا ہوتے ہوئے دیکھیں گے۔ اسی مضمون کو سورہ یونس کی آیت نمبر 46 میں اور سورہ رعد کی آیت نمبر 40 میں بھی بیان کیا گیا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر میں وہ عذاب آپ کو دکھلایا کہ اہل ایمان کے ہاتھوں کفار کے بڑے بڑے سردار قتل کر دیے گئے۔ فَإِنَّا عَلَيْهِمْ پس بلا شبہ ہم ان پر مقتدرون قدرت رکھتے ہیں۔ تو یہ کافروں کو دھمکی دی گئی ہے کہ جو لوگ آپ کی دعوت سے اعراض کر رہے تھے، قرآن مجید کو سننے کو تیار نہیں تھے، اسے سحر کہہ کر جھٹلا رہے تھے، وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ کہ جب یہ قرآن مجید نازل ہو گیا، حق آ گیا، تو انہوں نے کہا یہ تو سحر ہے، یہ تو جادو ہے۔ تو ایسے ظالموں کو اللہ عذاب دے گا۔ فَاسْتَمْسِكْ پس آپ مضبوطی سے تھامے رکھیں، بِالَّذِي أُوحِیَ إِلَيْكَ
وہ جو آپ کے اوپر نازل کیا گیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر قرآن مجید کو نازل کیا ہے، آپ اسی قرآن مجید کو مضبوطی سے پکڑے رکھیں۔ انکا، بلا شبہ آپ ہی، اعلی صراط مستقیم، سیدھی راہ پر ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر قرآن مجید کو نازل کیا ہے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ، کہ رسول ایمان لاتے ہیں اس پر جو ان کے رب کی طرف سے ان پر نازل کیا گیا ہے۔ تو یہاں پر بھی آپ کو اسی بات کی نصیحت کی گئی، فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ، کہ پس آپ مضبوطی سے تھامے رکھیں جو آپ پر وحی کر دیا گیا ہے، اور بلا شبہ آپ ہی صراط مستقیم پر ہیں۔ تو آج بھی اگر ہمیں صراط مستقیم کی تلاش ہے تو ہمیں قرآن مجید کے ساتھ استمساک اختیار کرنا پڑے گا، اسے مضبوطی سے تھامنا ہوگا، اس پر اسی طرح عمل کرنا ہوگا جس طرح پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ پر ایمان لانے والوں نے عمل کر کے دکھایا۔ دعا ہے اللہ تعالی ہماری زندگیوں کو نور قرآن سے منور فرما دے اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی حقیقی اتباع نصیب فرمائے۔ سورہ زخرف آیات 44 سے 48۔ سابق آیات میں یہ بات جانی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا گیا کہ کیا آپ بہروں کو سنا سکتے ہیں یا آپ اندھوں کی رہنمائی کر سکتے ہیں؟ بلا شبہ ہم ان سے انتقام لینے والے ہیں، بس آپ مضبوطی سے اس وحی پر قائم رہیں جو ہم نے آپ کی طرف کی ہے، بلا شبہ آپ ہی صراط مستقیم پر ہیں۔ آگے فرمایا وَإِنَّهُ، اور بلا شبہ وہ یعنی قرآن مجید، لَذِكْرٌ لَكَ، البتہ نصیحت ہے آپ کے لیے بھی، وَلِقَوْمِكَ، اور آپ کی قوم کے لیے بھی۔ اللہ تعالیٰ نے جس قرآن مجید کو وحی کی صورت میں آپ پر نازل فرمایا ہے، اس میں آپ کے لیے بھی نصیحت ہے اور آپ کی قوم کے لیے بھی۔ یہ قرآن مجید رہنمائی کرنے والا ہے، یہ کتاب حق ہے۔ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، اور ان سے پوچھا جائے گا، ان سے سوال کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس ذکر کو اتارا گیا، نذیر ڈرانے والا بھیجا گیا، اس کے باوجود بھی اگر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے تو ان سے ضرور پوچھا جائے گا۔ سورہ ملک میں فرمایا کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتها الم یأتکم نذیر، کہ جب بھی کسی گروہ کو جہنم میں پھینکا جائے گا، جہنم کا داروغہ سوال کرے گا الم یأتکم نذیر، کیا تمہیں کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ تو اہل جہنم جواب میں کہیں گے قالوا بلا قد جاءنا نذیر فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء، کہ بلا شبہ ہمارے پاس آنے والا آیا لیکن ہم نے تکذیب کر دی اور ہم نے کہا کہ اللہ نے تم پر کچھ بھی نہیں اتارا۔ تو جو لوگ بھی اس کا انکار کریں گے بالآخر ان کا انجام ایسا ہی ہونا ہے۔ وَاسْأَلْ، اور آپ سوال کریں، من ارسلنا، جن کو ہم نے بھیجا، من قبلک، آپ سے پہلے، من رسولنا، ہمارے رسولوں میں سے، اجعلنا من دون الرحمن، کیا ہم نے بنائے ہیں رحمان کے سوا بھی، آلہتاً، معبود، یعبدون، ان کی عبادت کی جائے۔ تو قرآن مجید سے پہلے بھی صحیفے نازل ہوئے ہیں، تورات و انجیل نازل ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو مبعوث فرمایا ہے، تو بھلا کسی بھی رسول یا کتاب نے یہ بات بتائی ہو کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ بھی کسی اور کی عبادت کرنا جائز ہے؟ سورہ اعراف میں فرمایا فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، پس ہم ضرور پوچھیں گے ان لوگوں سے جن کی طرف رسولوں کو بھیجا گیا، وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اور ہم رسولوں سے بھی پوچھیں گے۔ رسولوں نے اپنا پیغام امت تک پہنچا دیا، انہوں نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی حجۃ الوداع کے موقع پر تمام حاضرین کو گواہ بنا کر یہ بات کہی تھی، حل بلغت، کیا میں نے پہنچا دیا ہے؟ تمام سامعین نے اس بات کی گواہی دی کہ بلا شبہ آپ نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا ہے، امانت ادا کر دی ہے۔ اور پھر آپ نے اپنی انگلی آسمان کی طرف اٹھا کر یہ بات کہی
اللہم اشہد، اے اللہ اس بات پر گواہ ہو جا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے، تمام انبیاء نے بھی اور تمام آسمانی کتابوں میں ایک ہی بات کی تعلیم دی گئی ہے کہ عبادت صرف اللہ وحدہ لا شریک کی ہوگی۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ، اور تحقیق ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو، بِآیاتنا، اپنی نشانیوں کے ساتھ، اِلیٰ فرعون، فرعون کی طرف، وَمَلَئِهِ، اور اس کے سرداروں کے پاس۔ ملا سے مراد فرعون کے دربار میں بیٹھنے والے اس کے ساتھی ہیں۔ اب یہاں سے اجمالاً حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی سرگزشت بیان کی جا رہی ہے، جس میں سمجھانا یہ مقصود ہے کہ جن قوموں نے بھی انبیاء کی تکذیب کی ہے وہ ہلاک کر دی گئیں، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی فرعون اور اس کے ملا کی طرف بھیجا۔ فقال، پس آپ نے کہا، انی رسول رب العالمین، بلا شبہ میں رب العالمین کی طرف سے رسول ہوں، رب العالمین کا پیغام لانے والا ہوں۔ فلما، پس جب، جاءہم، وہ آئے ان کے پاس، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام، بآیاتنا، ہمارے معجزوں کے ساتھ، ہماری نشانیوں کے ساتھ، اذا ہم، تب وہ لوگ، منہا، ان پر، یضحکون، ہنس رہے تھے۔ جو معجزے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو دکھائے، جو دعوت ان کے سامنے پیش کی، فرعون اور اس کے ہم نوا درباری لوگ ان نشانیوں کا مذاق اڑا رہے تھے، جادوگر کہہ رہے تھے، اور پھر ان پر چھوٹے چھوٹے عذاب آنا شروع ہوئے۔ اللہ کی یہ سنت ہے کہ بڑے عذابوں سے پہلے، یکبارگی ہلاکت سے پہلے، اللہ تعالیٰ چھوٹے چھوٹے عذاب لاتا ہے جس میں قوم کے لیے تنبیہ ہوتی ہے۔ سورہ سجدہ میں فرمایا، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور ہم انہیں چکھائیں گے چھوٹے عذاب بڑے عذاب سے پہلے تاکہ وہ لوگ رجوع کر لیں۔ تو ان چھوٹے عذابوں کا مقصد تنبیہ ہوتی ہے، اصلاح مقصود ہوتی ہے۔ آل فرعون کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا۔ وَمَا نُرِيهِم مِّنْ آیَةٍ، اور ہم نہیں دکھاتے تھے انہیں کوئی نشانی، الا، مگر، ہی اکبر، یہ بڑی ہوتی، من اختہا، اس سے پہلے والی سے، ان کو ایک سے ایک بڑھ کر نشانی دکھائی گئی۔ وَأَخَذْنَاهُمْ، اور ہم نے انہیں پکڑا، العذاب، عذاب کے ذریعے سے، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ لوگ رجوع کریں۔ اب یہ کون سے عذاب تھے؟ سورہ اعراف میں فرمایا، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آیَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ، تو ہم نے ان پر بھیجے طوفان اور ٹڈیاں اور جوئیں اور مینڈک اور خون، تفصیلی نشانیاں، لیکن وہ لوگ اصلاح کرنے کے بجائے، ایمان لانے کے بجائے، فاستکبروا، انہوں نے تکبر کیا، وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ، اور وہ مجرم قوم تھے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نشانیاں اور معجزے بھی دکھائے گئے، عذابوں میں بھی مبتلا کیا گیا، لیکن وہ لوگ ایمان نہیں لائے۔ سورہ زخرف، آیات 49 سے 56۔ آیت نمبر 48 میں فرعون اور اس کی قوم کے بارے میں یہ جانا کہ انہیں ایک سے ایک بڑھ کر نشانی دکھائی گئی اور انہیں مختلف عذابوں میں بھی پکڑا گیا تاکہ وہ رجوع کریں۔ اب جب بھی ان پر کوئی مصیبت آتی، عذاب آتا، تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کرتے۔ اسی بات کا یہاں تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا، یا ایہا الساحر، اے ساحر۔ یاد رہے یہاں یہ ساحر تحقیر یا سوء ادب کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس وقت مصر کے معاشرے میں ساحروں کی بڑی اہمیت تھی، ان کا مقام اور مرتبہ تھا۔ تو اگرچہ یہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، لیکن آپ کے معجزوں کی وجہ سے یہ بات جانتے تھے کہ آپ کے دعا کرنے سے ان کی مشکلیں حل ہو سکتی ہیں، تو انہوں نے بھی کہا، ادعو لنا، آپ دعا کریں ہمارے لیے، ربک، اپنے رب سے، بما عہد عندک، اس عہد کی بنا پر جو اللہ نے آپ سے کر رکھا ہے،
اللہ تعالیٰ نے آپ سے دعا کی قبولیت کا وعدہ کر رکھا تھا، اور اس بات کو بھی قوم جانتی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اگر اللہ سے دعا کریں گے تو ان کی دعا قبول ہوگی۔ اننا بلا شبہ ہم لمہتدون، ضرور ہدایت والے ہو جائیں گے کہ آپ اگر اللہ سے ہمارے لیے دعا کریں گے، یہ مشکل مصیبت ہم سے ٹل جائے گی تو ہم راہ ہدایت والے ہو جائیں گے۔ فلما، پس جب، کشفنا، ہم نے دور کر دیا، عنہم العذاب، ان سے عذاب کو، اذا ہم ینکثون، تب وہ اس عہد کو توڑ ڈالتے کہ عذاب کے ٹلنے سے پہلے جو وہ عہد کر رہے تھے، عذاب ٹلنے کے بعد اسے فراموش کر دیتے، اس عہد کو توڑ دیتے۔ وَنَادَى فِرْعَوْنُ، اور منادی کرا دی فرعون نے، فی قومہ، اپنی قوم میں، اپنی قوم سے فرعون نے خطاب کیا، قال، کہا، یا قومی، اے میری قوم، الیس لی ملک مصر، کیا مجھے مصر کی بادشاہت حاصل نہیں ہے؟ کیا میں مصر کا بادشاہ نہیں ہوں؟ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ، اور یہ نہریں، تجری من تحتی، جو میرے نیچے بہہ رہی ہیں، افلا تبصرون، کیا تم دیکھتے نہیں؟ یاد رہے کہ فرعون خدائی کا دعوے دار بھی تھا، انا ربکم الاعلی، کہ میں تمہارا سب سے بڑا خدا ہوں، اور وہ یہ بھی کہتا تھا کہ یہ نہریں بھی میرے حکم سے جاری ہیں۔ ایک طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم کو ہدایت کی طرف دعوت دے رہے تھے، جبکہ آپ کے مقابلے میں فرعون اپنی قوم کو گمراہی کی طرف بلا رہا تھا۔ اس نے مزید اپنی قوم سے کہا، ام انا خیر، یا میں بہتر ہوں، من ھذا الذی، اس شخص سے جو ہوا مہین، جو حقیر ہے، کمتر ہے، ولا یکاد یبین، اور جو کھل کر بات بھی نہیں کہہ سکتا۔ یہ بعین ہی وہی بات ہے جو حضور علیہ السلام کے بارے میں اہل مکہ نے بھی کہی تھی، لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم، کہ قرآن مجید کو ان دو بستیوں میں سے کسی عظیم شخص پر کیوں نہیں اتارا گیا۔ تو مصر میں فرعون بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں اپنے آپ کو بہتر سمجھ رہا تھا، حضرت موسیٰ کو حقیر جان رہا تھا کہ ایک طرف اپنی بادشاہی کا تذکرہ، اپنے محلات کا تذکرہ، مال و متاع اور اختیارات کا تذکرہ، بہتے دریاؤں پر اپنے تصرف اور انہیں اپنی ملکیت ظاہر کرنا، مقابلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام جن کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا، جو پہلے ہی ایک محکوم قوم تھی، عرصہ دراز سے آل فرعون کی غلامی کر رہے تھے۔ ہوا مہین سے اس نے اس طرف اشارہ کیا، ولا یکاد یبین سے قوت بیان کی کمزوری کی طرف اشارہ کر رہا تھا، اور ساتھ کہا، فلولا القی، پس ایسا کیوں نہ ہوا ڈال دیے جاتے، علیہ، اس پر، یعنی موسیٰ علیہ السلام پر، اسورتن، کنگھن، من ذہب، سونے کے، کہ اگر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو نبی ہی بنانا تھا تو پھر اس پر سونے کے کنگھن اتارے ہوتے۔ جاء معہ، یا آتے اس کے ساتھ، الملائکۃ، فرشتے، مقترنین، ساتھ ملے ہوئے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ فرشتے ہوتے، اور یہ فرشتے آ کر گواہی دیتے۔ بعین ہی یہی مطالبہ مشرکین مکہ نے بھی کیا کہ یا تو اللہ تعالیٰ خود آ کر بتا دیں، یا پھر اللہ فرشتے کو بھیج دیں جو آ کر اس بات کی گواہی دے کہ آپ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں۔ ایسا ہی اعتراض حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی فرعون نے کیے تھے۔ یاد رہے کہ اس دور میں سونے کے کنگن امراء اور سلاطین اپنی شان و شوکت کے اظہار کے لیے پہنا کرتے تھے۔ فاستخف قومہ، بس ہلکا کر دیا اس نے اپنی قوم کو، یعنی فرعون نے اپنی باتوں سے اپنی قوم کو بے وقوف بنایا۔ تو قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات ماننے کے بجائے فَأَطَاعُوهُ، پس فرعون کی اطاعت کر لی۔ حضرت موسیٰ پر ایمان لانے کے بجائے، آپ کی بات ماننے کے بجائے، فرعون کی قوم نے فرعون کی بات مانی۔
انہم بلا شبہ وہ کانوا قوما فاسقین نافرمان قسم کی قوم تھی، لما پس جب آسفونا انہوں نے ہمیں غصہ دلایا، انتقمنا منہم ہم نے ان سے انتقام لیا، فاغرقناہم پس ہم نے غرق کر دیا ان کو، اجمعین سب کو ہی، کہ جو فرعون کی بات ماننے والے تھے، حق سے اعراض کرنے والے تھے، نتیجہ ان کا یہ نکلا کہ وہ فرعون کے ساتھ ہی سمندر میں غرق کر دیے گئے۔ فجعلناہم سلفا پس ہم نے ان کو ماضی کی داستان بنا دیا، ومثلا للآخرین اور انہیں عبرت کا نمونہ بنا دیا دوسرے لوگوں کے لیے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کو اور اس کے پورے لشکروں کو ان کے محلات، ان کے باغات، ان کی فصلوں سے نکال کر سمندر برد کر دیا، اور ان کی ساری شان و شوکت و عظمت ایک قصہ پارینہ بن گیا، تاریخ کا حصہ بن گئے، اور باقی لوگوں کے لیے انہیں عبرت بنا دیا گیا۔ ان کی داستان کو اہل مکہ کو بھی سنایا گیا، اور تا قیامت آنے والے انسان اس عبرت سے نصیحت حاصل کرتے رہیں گے۔ سورہ زخرف آیات 57 سے 62۔ مشرکین مکہ کے مطالبے اور ان کے اعتراضات کو اس سورہ مبارکہ میں بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ پچھلی اقوام نے جو اپنے انبیاء کے ساتھ سلوک کیا، ان پر جو اعتراضات کیے وہ بھی بیان کیے گئے۔ اب آگے اہل مکہ کی ایک اور بات بیان کی جا رہی ہے۔ وَلَمَّا اور جب ضُرِبَ پیش کی جاتی ہے ابن مریم مثلا ابن مریم کی مثال، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید میں ایک طرف تو عیسائیوں کے عقائد کا رد کیا گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، جماعت انبیاء میں سے ہیں، ان کے بارے میں جو عقیدہ نصارہ نے بنا رکھا ہے، انہیں ابن اللہ کہہ دیا ہے، یہ سراسر غلط ہے۔ ساتھ ساتھ ان کی تخلیق کا معجزہ، ان کا بچپن میں کلام کرنا، اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دوسرے معجزہ عطا ہوئے ان کا تذکرہ بھی کیا گیا، تو اہل مکہ نے اس بات کو بھی مذاق بنا لیا۔ پیغمبر علیہ السلام سے اس بات پر جھگڑا کرنے لگے کہ عیسیٰ علیہ السلام تو عیسائیوں کے معبود ہیں، اور ہمارے معبود تو پھر ان سے بہتر ہیں، کیونکہ انہوں نے ان مورتی اور مجسموں میں حضرت ابراہیم کا مجسمہ بھی بنا رکھا تھا۔ تو ان کی دلیل یہ تھی کہ جس طرح عیسائی حضرت عیسیٰ کی عبادت کر رہے ہیں، اسے اللہ کا بیٹا کہہ رہے ہیں، پھر اس لحاظ سے تو ہم ان سے بہتر ہوئے، ہم فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں مانتے ہیں، اور فرشتے انسانوں سے بہتر ہیں۔ اور پھر جب قرآن مجید کی یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، انکم وما تعبدون من دون اللہ، کہ بلا شبہ تم بھی اور جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا، حسب جہنم، جہنم کا ایندھن ہو، انتم لہا واردون، تم اس میں وارد ہونے والے ہو، داخل ہونے والے ہو۔ تو انہوں نے یہ بات بھی کہی کہ پھر عیسائی حضرت عیسیٰ کی عبادت کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عیسائیوں کے ساتھ حضرت عیسیٰ بھی معاذ اللہ جہنم میں جائیں گے۔ تو بہرحال جو حشر حضرت عیسیٰ کا ہوگا وہی ہمارے معبودوں کا بھی ہو جائے گا، اور ہم اس بات پر خوش ہیں کہ ہمارے معبودوں کا حشر عیسیٰ کے ساتھ ہو۔ تو پھر انہیں یہ جواب دیا گیا، ان الذین سبقت لہم من الحسنی، کہ بلا شبہ جو لوگ سبقت کر چکے ہیں ان کے لیے ہماری طرف سے بھلائیاں ہیں، اولئک عنہا مبعدون، انہیں اس جہنم سے دور رکھا جائے گا۔ اللہ کے ایسے نیک اور صالحین اور انبیاء کہ جو لوگ اللہ کی طرف بلاتے رہے، لیکن بعد میں ان کی اقوام نے انہیں معبود بنا لیا، تو وہ لوگ تو اس سے بری الذمہ ہیں، وہ روز قیامت ان کے جرم سے انکاری ہو جائیں گے۔ روز قیامت ایسے صالحین بندگی کرنے والوں سے قطع تعلقی کا اظہار کر دیں گے۔ البتہ جو لوگ چاہتے ہیں کہ ان کی بندگی کی جائے، اللہ کو چھوڑ کر ان کی اطاعت اور فرما برداری کی جائے، تو ایسے لوگ ان کے ساتھ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔
تو حضرت مریم کی جب مثال پیش کی جاتی ہے اذا قوموں کا، تو تب آپ کی قوم منہو یصدون، اس پر چیخنے لگتے ہیں۔ وقالو، اور انہوں نے کہا، آلہتنا، ہمارے معبود، الہ کی جمع آلہہ، خیرن، بہتر ہیں، ام ہوا، یا وہ یعنی عیسیٰ علیہ السلام، ما ضربوہ لکا، نہیں انہوں نے یہ مثال پیش کی آپ کو، الا، مگر جدلا، جھگڑے کے لیے، بل ہم، بلکہ وہ، قوم خصمون، جھگڑالو قوم ہے۔ قرآن مجید نے جو بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بیان فرمایا، اس میں تو نصارہ کی اصلاح کی گئی۔ اہل مکہ نے آپ سے اس بات پر جھگڑنا شروع کر دیا کہ آپ قرآن میں حضرت عیسیٰ کی تعریفیں بیان کرتے ہیں، تو کیا ہم اپنے ان آلہہ کو چھوڑ کر ہم بھی عیسیٰ کو پوجنا شروع کر دیں؟ تو بات کو سمجھنے کے بجائے، اسے قبول کرنے کے بجائے، اس میں خام خواہ بحث مباحثہ کرتے، تو یہاں پھر واضح کیا گیا، ان ہوا، نہیں ہے وہ یعنی عیسیٰ علیہ السلام، الا عبد، مگر بندہ، انعمنا علیہ، ہم نے اس پر انعام کیا ہے، کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کا بندہ ہے۔ جو کچھ بھی انہیں عطا ہوا معجزات میں سے، وہ تو اللہ کا انعام تھا حضرت عیسیٰ پر۔ وجعلناہ، اور ہم نے بنا دیا تھا حضرت عیسیٰ کو، مثلا، مثال، لبنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے لیے۔ حضرت مریم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ کی تخلیق اور انہیں ملے ہوئے معجزات سب عمدہ مثالیں تھیں۔ وَلَوْ نَشَاءُ، اور اگر ہم چاہیں، لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ، تو ضرور بنا دیں تم ہی میں سے، ملائکۃ، فرشتے، فی الارض، زمین میں، یخلفون، وہ خلافت کرتے۔ فرشتے اللہ کی نوری مخلوق ہیں، تو اگر اللہ تعالیٰ چاہتے، انسانوں کے بجائے زمین پر فرشتوں کو ہی آباد فرما دیتا، اور فرشتے ہی زمین پر ایک کے بعد دوسرے آتے رہتے، جس طرح کہ انسانوں کی اقوام ایک کے بعد دوسری آ رہی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ شرف انسان کو بخشا ہے، انسان کو زمین پر خلیفہ بنا کر اتارا ہے۔ وَإِنَّهُ، اور بلا شبہ وہ، لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، قیامت کی دلیل ہیں۔ اکثر قدماء اور معاصر مفسرین نے اس سے مراد یہی لیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دنیا میں آنا یہ علامت قیامت ہے، جس طرح التفسیر المیسر میں لکھا ہے، وَإِنَّ نَزُولَ عِیسیٰ علیہ السلام قبل یوم القیامہ، کہ بلا شبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قیامت سے پہلے نازل ہونا، لَدَلِیلٌ عَلَى قُرْبِ وقوع السَّاعَةِ، یہ قیامت کے جلد واقع ہو جانے کی دلیل ہوگی، اور کثرت صحیح احادیث مبارکہ بھی اس بات پر شاہد ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قیامت سے پہلے دنیا میں واپس آنا ہے۔ یاد رہے، ان کا بن باپ کے پیدا ہونا بھی معجزہ، بچپن میں کلام کرنا بھی معجزہ، روح و جسد کے ساتھ آسمانوں پر اٹھایا جانا بھی معجزہ۔ باقی جو انسان بھی آئے ہیں، اگرچہ وہ انبیاء ہی کیوں نہ ہوں، ان کی صرف روح قبض کی گئی، ان کے جسد زمین پر قائم رہے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ بالکل مختلف ہے، انہیں روح و جسد کے ساتھ اٹھا لیا گیا، اور پھر قرب قیامت ان کی واپسی ہوگی، اور قیامت کی نشانیوں میں سے آخری نشانی یہ ہوگی، فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا، پس تم شک میں نہ پڑو اس کے بارے میں، یہ بات یقینی ہے، وَاتَّبِعُونِی، اور تم میری اتباع کرو، جو کچھ بیان کر دیا گیا ہے قرآن مجید میں اسی کو تسلیم کرو، هَذَا صِرَاطٌ مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے، یہی راستہ جنت میں لے جانے والا ہے۔ وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ، اور تمہیں شیطان روکنے نہ پائے، کہ شیطان تمہارے دلوں میں مختلف وسوسے ڈال دے اس حق بات کو تسلیم کرنے سے۔ اِنَّهُ، بلا شبہ وہ شیطان، لَكُمْ، تمہارا، عَدُوٌّ مُبِین، کھلا دشمن ہے۔ تو شیطان اپنی طرف سے حتی الامکان کوشش کرتا ہے کہ ان حتمی باتوں کے بارے میں بھی شک اور شبہ پیدا کرتے، وسوسے قائم کر دے، اور صراط مستقیم سے انسان کو ہٹا دے۔ تو یاد رہے، اللہ کے ہاں دین صرف اسلام ہے، اور اسلام کی ساری تعلیمات قرآن کریم اور پیغمبر علیہ السلام نے تمام کی تمام بیان کر دی ہیں۔ سورہ زخرف، آیات
63 سے 67، آیت نمبر 61 اور 62 میں یہ بات جانی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ دنیا میں آنا قیامت کی علامات میں سے ہے، اور شیطان تمہیں روک نہ پائے، بلا شبہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ ولما، اور جب جاء عیسیٰ علیہ السلام آئے، بالبینات، کھلی نشانیوں کے ساتھ، معجزات کے ساتھ، قال، فرمایا، قد جئتکم، میں تمہارے پاس آیا ہوں، بالحکمتی، حکمت کو لے کر، حکمت کے ساتھ آیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی بنی اسرائیل کی طرف مبعوث فرمایا۔ اس وقت تک بنی اسرائیل مذہبی لحاظ سے بھی مختلف فرقوں میں بٹے ہوئے تھے، لہٰذا آپ نے اپنی آمد کا مقصد بھی بیان فرمایا، وَلِأُبَيِّنَ، تاکہ میں واضح کر دوں، لکم، تمہارے لیے، بعض الذی، بعض وہ جو، تختلفون فیہ، جس میں تم اختلاف کر رہے ہو، کہ جن معاملات میں تمہارا اختلاف ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے نبوت اور حکمت کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے تاکہ میں تمہارے ان اختلافی معاملات کو واضح کر دوں، جو حقیقت ہو اسے بیان کر دوں۔ فاتقوا اللہ، پس تم اللہ سے ڈرو، اطیعونی، اور میری اطاعت کرو۔ کسی بھی قوم کی ہدایت کے لیے سب سے لازم یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے وقت کے پیغمبر کی اتباع کرے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی ان کو ان دو باتوں کی نصیحت کی کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ سے ڈرو، اور دوسری بات کہ میری اطاعت کرو۔ آپ نے ان کے سامنے توحید کی دعوت رکھی، کیونکہ بنی اسرائیل بھی شرک میں مبتلا ہو چکے تھے۔ آپ نے فرمایا، ان اللہ، بلا شبہ اللہ تعالی، ہوا ربی، وہ میرا رب ہے، وربکم، اور تمہارا بھی رب ہے، کہ اللہ تعالیٰ ہی میرا اور تم سب کا رب ہے۔ فاعبدوہ، پس اسی اللہ کی عبادت کرو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد تک بنی اسرائیلی مختلف گروہوں میں تقسیم ہو چکے تھے، شرک میں بھی مبتلا ہو چکے تھے، لہٰذا آپ نے انہیں اسی بات کی طرف دعوت دی کہ ہم سب کا رب ایک اللہ ہے، بس اسی کی عبادت مطلوب ہے۔ ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت، اس کی بندگی، اس کو وحدہ لا شریک ماننا، یہی صراط مستقیم ہے۔ یہی بات انسان کو سمجھ میں آ جائے، وہ صراط مستقیم کا راہی بن جاتا ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ انسان رب کو ہی نہ پہچانے، اسے یہی معلوم نہ ہو کہ میں نے بندگی کس کی کرنی ہے، تو پھر ایسا شخص صراط مستقیم سے بہت دور ہے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بہت سے لوگ ایمان لائے، جو ایمان لائے وہ عیسائی کہلائے، نصارہ کہلائے۔ جنہوں نے آپ کا انکار کیا وہ بنی اسرائیل ہی رہے، وہ یہودیت پر ہی قائم رہے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد فاختلف الاحزاب، پس اختلاف کیا گروہوں نے، احزاب حزب کی جمع ہے، من بینہم، آپس میں، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو خود سے پہلے والوں کا اختلاف بھی ختم کرنے آئے تھے، لیکن آپ کے بعد ہوا یہ کہ جو آپ کو ماننے والے تھے وہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں اختلاف کر بیٹھے۔ بہت کم تھے جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ عقیدہ رکھا کہ عیسیٰ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، جبکہ اکثر گروہوں نے، کسی نے عیسیٰ ہی کو اللہ مان لیا، کسی نے عیسیٰ کو ابن اللہ کہہ دیا، کسی نے تین خدا ہونے کا دعویٰ کیا۔ ان اللہ ثالث ثلاثہ، ان سب کے نظریات اور ان کے عقائد کا فساد قرآن مجید میں مختلف جگہوں پر بیان کیا گیا۔ فویل للذین، پس ویل ہو، ہلاکت ہو ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلموا، ظلم کیا۔ یاد رہے عمومی طور پر قرآن مجید میں لفظ ظلم شرک کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، ان الشرک لظلم عظیم۔ تو یہاں پر بھی کیونکہ عیسائیت کے اکثر گروہوں نے
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو عقیدہ بنایا وہ شرک پر مبنی تھا۔ آج بھی اکثریت عیسائیوں کی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، تو ایسے لوگ ظالم ہیں۔ تو پھر ایسے لوگوں کے لیے ویل ہوگی من عذاب یوم علیم، یہ ویل و ہلاکت عذاب سے ہے۔ یوم علیم دردناک دن کے عذاب سے۔ هل ينظرون، نہیں وہ منتظر، نہیں وہ انتظار کرتے، الا الساعۃ، سوائے قیامت کا، ان تأتیہم، کہ آ جائے گی ان پر، بغتتاً، اچانک سے، کہ قیامت تو ایک دم سے برپا ہو جائے گی، پھر تو کسی کو مہلت نہیں ملے گی۔ نوالا توڑنے والا توڑ کر منہ میں نہ ڈال پایا ہوگا کہ قیامت برپا ہو جائے گی، کپڑا کاٹنے والا کینچی اٹھا کر کاٹ نہ پائے گا کہ قیامت برپا ہو جائے گی، یعنی جیسے ہی قیامت برپا ہوگی پھر اس کے بعد کسی کو مہلت نہیں ملے گی۔ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور وہ شعور بھی نہیں رکھیں گے، انہیں پتہ نہیں چلے گا پہلے سے، بس قیامت قائم ہو جائے گی۔ اور جب قیامت قائم ہوگی، الاخلاء، خلیل کی جمع اخلاء، گہرے دوست، یومئذ، اس دن، بعضهم لبعض، بعض کے، عدو، دشمن ہوں گے۔ کہ دنیا میں تو دوستی کی خاطر انسان بہت سی قربانیاں دیتا ہے، دوست یاروں کی وجہ سے بہت سے گھاٹے بھی اٹھا لیتا ہے، لیکن روز قیامت یہ دوست کے دشمن ہوں گے۔ الا المتقین، سوائے پرہیزگاروں کے، سوائے تقوی اختیار کرنے والوں کے۔ دنیا میں جن کی دوستی کا معیار اللہ کی ذات ہے، الحب للہ، محبت بھی اللہ کے لیے ہے، والبغض للہ، بغض و عداوت بھی اللہ کے لیے ہے۔ جن لوگوں نے اپنے تعلق اور عدم تعلق کی وجہ اللہ کی ذات کو دنیا میں بھی بنا رکھا ہے، ایسے متقی لوگ، ایسے تقوی والے لوگ آخرت میں بھی دوست ہوں گے، انہیں اپنی دوستی پر کوئی ندامت نہیں ہوگی، وہ اپنے دوستوں کی وجہ سے خیر کی طرف گئے ہوں گے۔ یہ دوست بھلائی کی طرف بلانے والے ہیں، خیر کی دعوت دینے والے ہیں، خود بھی بھلا کرتے ہیں، دوسروں کا بھی بھلا چاہتے ہیں۔ تو ایسے متقی لوگ ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہوں گے، بلکہ اپنی دوستی پر روز قیامت بھی نازاں ہوں گے۔ جبکہ اس کے برعکس دنیاوی مفاد والے، گناہوں اور نافرمانی کی راہوں پر چلنے والے، غلط کاموں میں ساتھی بنے رہنے والے، روز قیامت ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، اور انسان حسرت سے کہہ رہا ہوگا، یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے میری ہلاکت، کاش میں فلاں انسان کو اپنا دوست ہی نہ بناتا۔ تو یاد رہے، ہر تعلق اور ناطے کے پیچھے اپنی نیتوں کی اصلاح کیجیے۔ جو بھی تعلق اللہ کی خاطر ہوگا وہی فائدے کا باعث ہوگا۔ صحبت صالح ترا صالح کنند، صحبت کا بڑا اثر ہے۔ صحبت طالع ترا طالع کنند، اچھی لوگوں کی صحبت اچھا انسان بنا دیتی ہے، برے لوگوں کی صحبت انسان کو برا بنا دیتی ہے۔ ان حب للہ، جس نے محبت اللہ کے لیے کی، وابغض للہ، بغض بھی اللہ کے لیے رکھا، واعطى للہ، دیا تو بھی اللہ کے لیے دیا، ومنع للہ، کسی سے روکا تو بھی اللہ کے لیے روکا، فقد استکمل الایمان، ایسے شخص کا ایمان مکمل ہو جاتا ہے۔ سورہ زخرف آیات 68 سے 73۔ آیت نمبر 67 میں یہ بات جانی، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، کہ روز قیامت دوست ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے سوائے پرہیزگاروں کے۔ اب جو پرہیزگار لوگ ہیں ان سے کہا جائے گا، یا عبادی، اے میرے بندو، لا خوف علیکم، نہیں ہے خوف تم پر، الیوم، آج کے دن، ولا انتم، اور نہ ہی تم، تحزنون، غم کرو گے۔ اہل جنت کو یہ بشارت دے دی جائے گی جنہوں نے زندگی عبدیت میں گزاری، یہ وہی عباد ہیں اللہ تعالیٰ کے۔ اللہ اپنے ان بندوں سے کہے گا کہ اے میرے بندو،
اب تم پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ ہی تم غمگین ہوگے۔ خوف انسان کو مستقبل کا ہوتا ہے کہ مستقبل میں میرے ساتھ کیا ہو سکتا ہے، اور غم انسان کو ماضی پر ہوتا ہے۔ تو جب ان لوگوں کو بشارت مل جائے گی کہ یہ خوش نصیب لوگ ہیں، تو پھر نہ انہیں ڈر ہوگا اور نہ ہی انہیں کوئی غم ہوگا۔ الذین، جو لوگ آمنو، ایمان لائے، بے آیاتنا، ہماری آیتوں پر، جو قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے نازل کر دیا ہے وہ اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں۔ وَكَانُوا مُسْلِمِينَ، اور وہ تھے فرما بردار، کہ دنیا کی زندگی میں اللہ کی اس کتاب پر، اللہ کی ان آیتوں پر ایمان لائے اور پھر زندگی اللہ کی فرما برداری میں گزار دی۔ یہی حقیقی عباد ہیں اللہ کے، یہی عباد الرحمن ہیں۔ اب ان سے کہا جائے گا ادخلوا الجنت، جنت میں داخل ہو جاؤ، انتم، تم بھی، وازواجکم، اور تمہارے ہم عقیدہ بھی، یعنی جو لوگ مختلف ادوار میں، مختلف زمانوں میں اللہ کی اس کتاب پر ایمان لاتے رہے، ان آیتوں پر یقین رکھتے رہے اور اپنی زندگی فرما برداری میں گزارتے رہے، ان تمام زمانوں کے لوگوں کو جنت میں اکٹھا کر دیا جائے گا۔ لفظ زوج مختلف معنی میں استعمال ہوتا ہے، جوڑے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جماعت کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، ہم عقیدہ اور ہم مسلک لوگوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اس طرح اہل جہنم کے بارے میں سورہ صافات میں فرمایا احشروا الذین ظلموا وازواجہم وما كانوا یعبدون، جمع کرو ان لوگوں کو جنہوں نے شرک کیا اور ان کے ہم مشربوں کو، یعنی ہم مسلکوں کو، اور ان چیزوں کو بھی جن کی یہ عبادت کرتے تھے۔ اور سورہ واقعہ میں فرمایا وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، اور تم اس دن 3 گروہوں میں تقسیم ہوگے۔ تو زوج، ازواج میاں بیوی کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، جوڑے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، گروہ اور جماعت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں پر بھی ہم عقیدہ لوگ جو کسی بھی دور میں ہوں، وہ اللہ کی آیتوں پر ایمان لانے والے تھے، وہ فرما برداری کرنے والے تھے، ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ تم سارے کے سارے جنت میں داخل ہو جاؤ، تحبرون، تم خوش کر دیے جاؤ گے، تم شاد کر دیے جاؤ گے، یطاف علیہم، پیش کیے جائیں گے ان پر، بصحاف، تشتریوں میں، ایسے بڑے برتن جن میں کھانے لائے جاتے ہیں، یہ برتن من ذہب، سونے کے ہوں گے، واکواب، اور پیالے، وفیہا، اور ان میں ما تشتہیہ الانفس، وہ چیزیں ہوں گی جو دل کو پسند آئیں گی، مزیدار قسم کے کھانے، ماکولات و مشروبات، کہ جن کو دل دیکھ کر ہی خوش ہو جائے گا، انتہائی خوبصورت قسم کے برتنوں میں، نہایت عزت و احترام کے ساتھ ان پر پیش کیے جائیں گے۔ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنِ، آنکھوں کو لذت بخشتے ہوں گے کہ ان کی مہک بھی عمدہ اور ان کا نظارہ بھی عالی شان۔ وَأَنْتُمْ، اور تم، فِيهَا، اس جنتوں میں، خالدون، ہمیشہ رہو گے۔ تو یہ اہل جنت کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ضیافت کا خاص اہتمام کیا جائے گا۔ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ، اور یہ وہ جنت ہے، الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا، جس کا تمہیں وارث بنا دیا گیا ہے، بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، بسبب جو تم عمل کرتے تھے، یعنی تمہارے اچھے اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس قدر خوبصورت عالی شان جنتوں کا مالک بنا دیا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اعمال کا تمہیں صلہ عطا فرمایا ہے۔ لکم، تمہارے لیے، فیہا، اس جنتوں میں، فاکہۃ، میوے ہوں گے، کثیرۃ، بہت زیادہ، منہا تأکلون، جن میں سے تم کھاؤ گے۔ تو کھانے اور پینے کی چیزوں کے ساتھ ساتھ پھل اور میووں کا بھی تذکرہ کر دیا گیا کہ جس انسان کو جو چیز پسند ہوگی
اسے وہ پیش کر دیے جائیں گے اور وہ اپنی من پسند من چاہی چیزوں سے لطف اندوز ہوں گے۔ تو یہ ساری نعمتیں ان لوگوں کے لیے ہیں جن کی صفت آیت نمبر 69 میں یہ بیان کر دی گئی، الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے اور وہ فرما بردار تھے۔ تو قرآن مجید کو سمجھنا اور پھر اس پر عمل پیرا ہونا، اپنی زندگی اللہ کی عبدیت میں گزارنا، یہ مطلوب ہے، اور پھر اس کا صلہ اللہ کی طرف سے بہترین عطا فرمایا جائے گا۔ سورہ زخرف آیات 74 سے 82۔ سابقہ آیات میں اہل جنت اور ان کی مہمان نوازی اور ان پر ہونے والی نعمتوں کا تذکرہ ہوا۔ اب آگے مجرموں کے احوال پیش کیے جا رہے ہیں۔ ان المجرمین، بلا شبہ مجرم، فی عذاب جہنم، جہنم کے عذاب میں، خالدون، ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ ایمان لانے اور عمل صالح کرنے والے ابدی جنتوں میں ہوں گے، جبکہ مشرک ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ لا یفتر عنہم، اور نہیں ہلکا کیا جائے گا ان سے، وہم فیہ مبلسون، اور وہ اس میں مایوس پڑے رہیں گے۔ ایک تو عذاب تسلسل کے ساتھ ہے، خالدین ہیں، ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ دوسری بات کہ اس عذاب میں کوئی تخفیف بھی نہیں ہوگی، کوئی وقفہ نہیں ہوگا، تسلسل کے ساتھ یہ عذاب انہیں پہنچتا رہے گا۔ یہ جہنم کے داروغے سے کہیں گے کہ ہمیں ایک دن کی رخصت مل جائے، ایک دن کے لیے ہم سے عذاب ہٹا لیا جائے، لیکن نہیں، ایک لمحے کے لیے بھی ان سے عذاب کو ہٹایا نہیں جائے گا، اور بالآخر یہ انتہائی مایوس ہو جائیں گے۔ انہیں امید کی کوئی کرن نظر نہیں آئے گی، بچ نکلنے کی کوئی راہ نہیں ملے گی۔ تو اس ساری صورتحال کے یہ خود ذمہ دار ہیں۔ وما ظلمناہم، ہم نے نہیں ظلم کیا ان پر، ولکن کانوا، اور لیکن تھے وہ، ہم الظالمین، خود ہی ظلم کرنے والے۔ آج یہ جو ابدی جہنم میں ہیں، مسلسل عذاب میں ہیں، یہ ان کے اعمال کا ہی صلہ ہے۔ انہوں نے اپنی جانوں پر خود ظلم کیا ہے۔ وَنَادَوْا، اور وہ پکاریں گے، یا مالک، اے مالک، یہ جہنم کے داروغے کا نام ہے، جہنم پر جو نگران فرشتہ ہے اس کا نام مالک ہے۔ بالآخر یہ مجرم لوگ جہنم کے داروغے سے کہیں گے، لِيَقْضِي عَلَيْنَا رَبُّكَ، اب تمہارا رب ہمارا خاتمہ ہی کر دے، ہمیں موت ہی آ جائے۔ اس مایوسی کی کیفیت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ جب انہیں عذاب سے نکلنے کی کوئی راہ نہ ملے گی تو بالآخر مالک سے کہیں گے کہ اللہ سے یہ کہیں کہ ہمیں ختم کر دیا جائے، ہمیں موت دے دی جائے۔ اولا، تو ان کو جواب دے گا، انکم، بلا شبہ تم، ماکثون، اسی حال میں رہنے والے ہو، تمہیں موت نہیں آئے گی۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، پھر موت کو ایک مینڈے کی شکل میں لایا جائے گا اور اسے ذبح کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد کسی کی موت نہیں ہوگی، موت کو ہی موت دے دی جائے گی۔ اہل جنت اس پر بے حد خوش ہو جائیں گے کہ اب موت نہیں ہے، ہمیشہ رہنا ہے، ابدیت کی زندگی مل گئی ہے۔ اور اہل جہنم بہت پریشان ہو جائیں گے کہ اب اس عذاب سے چھٹکارے کی کوئی راہ نہیں ہے، مانگے سے بھی موت نہیں آئے گی۔ تو انہیں یہی جواب دیا جائے گا، انکم ماکثون، تم اسی حال میں رہنے والے ہو۔ لقد جئناکم بالحق، ہم تمہارے پاس حق لے کر آئے تھے۔ ولکن، اور لیکن، اکثرکم، تم میں سے اکثریت، الحق کارہون، حق سے بیزار تھے، حق سے اعراض کرنے والے تھے۔ اللہ نے حق نازل فرمایا، قرآن کی صورت میں حق کی دعوت ان تک پہنچی، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ان تک یہ دعوت پہنچائی، لیکن یہ لوگ حق سے بیزار تھے، حق بات سننے کو ہی تیار نہ تھے، اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے تھے، اعراض کرتے تھے، جملے کستے تھے۔
ہنستے تھے، استہزاء کرتے تھے، حق کو قبول کرنے کے بجائے یہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہے۔ ام ابرموا امرا، یا انہوں نے کوئی قطعی فیصلہ کر لیا ہے۔ ابرام کے معنی کسی کام کا محکم فیصلہ کر لینا۔ یہاں سے مشرکین مکہ کو فیصلہ کن دھمکی دی جا رہی ہے کہ اگر ان لوگوں نے قطعی طور پر یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ حق سے منہ پھیرتے ہی رہیں گے، کسی صورت حق کو قبول نہیں کریں گے، فَإِنَّا مُبْرِمُونَ، تو پھر ہم بھی قطعی فیصلہ کر لینے والے ہیں، ہم بھی حتمی فیصلہ کر لیں گے، اور یہ فیصلہ ان کے عذاب کا ہوگا، جو کسی بھی قوم کے لیے آخری اور حتمی فیصلہ ہوتا ہے۔ ام یحسبون، کیا وہ گمان کرتے ہیں، انا، بلا شبہ ہم، لا نسمع سرہم، نہیں سنتے ان کے راز، ونجواہم، اور ان کی سرگوشیاں، کہ کیا یہ کافر لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کی راز کی باتیں اور ان کی سرگوشیاں ہم نہیں سن رہے؟ تو حق کے خلاف جو یہ منصوبے بناتے ہیں، حق کو نیچا دکھلانے کی کوشش کرتے ہیں، حق سے لوگوں کو روکنے کی کوششیں کرتے ہیں، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو اذیتیں دینے کی کوششیں کرتے ہیں، اس کے منصوبے بناتے ہیں، یہاں تک کہ حضور کے قتل کے منصوبے بنانے لگے۔ تو جو بھی یہ پوشیدہ باتیں، سرگوشیاں، جو بھی ان کے معاملات ہیں، تو کیا یہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ ان باتوں سے ناآشنا ہے؟ بالا، کیوں نہیں، وَرُسُلُنَا، اور ہمارے رسول، لدیہم، ان کے پاس ہیں، یکتبون، لکھ رہے ہیں، کہ اللہ کے فرشتے کرامن کاتبین ان کے پاس موجود ہیں، ان کی ایک ایک بات کو نوٹ کیا جا رہا ہے۔ قل، کہہ دیجئے، ان کان للرحمن ولد، اگر رحمان کی کوئی اولاد ہوتی، فانا اول العابدین، تو میں اس کی سب سے پہلے عبادت کرنے والا ہوتا۔ کہ اگر واقعی اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس بات کو بھی وحی کے ذریعے سے مجھے بتا دیتے، اور اس بات کو سب سے پہلے میں ہی تسلیم کرتا اور میں ہی سب سے پہلے بندگی کرتا۔ تو اگر یہ بات حقیقت ہوتی تو اللہ اس کو پوشیدہ نہ رکھتے۔ یاد رہے، مشرکین مکہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے، عیسائی حضرت عیسیٰ کے بارے میں یہی عقیدہ رکھتے کہ وہ ابن اللہ ہے، اللہ کا بیٹا ہے، یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں یہی عقیدہ رکھتے۔ تو یہ سارے باطل عقیدے تھے، خود ساختہ اور من گھڑت عقیدے بنا لیے گئے تھے، جن میں کوئی سچائی نہ تھی۔ اس لیے فرمایا کہ اگر کوئی ایسی بات ہوتی تو میں سب سے پہلے اس کو تسلیم کرتا، سب سے پہلے میں عبادت کرنے والا ہوتا۔ سبحان، پاک ہے، رب السماوات والارض، رب ہے آسمانوں کا بھی اور زمین کا بھی۔ اللہ تمام اس طرح کی باتوں سے پاک ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں، اس کی کوئی اولاد نہیں۔ اللہ تو وہ ہے جو رب ہے آسمانوں کا بھی اور زمین کا بھی، رب العرش، وہ عرش کا بھی رب ہے۔ اما یصفون، اس کا تعلق سبحانہ کے ساتھ ہے کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے ان باتوں سے جو یہ بیان کرتے ہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، تنہا ہے، اکیلا ہے، یکتا ہے، ساری کی ساری کائنات کا مالک ہے، عرش عظیم کا رب ہے، بلا شرکت غیر، وہ حاکم ہے، صاحب اختیار ہے، وہ تمام ایسی باتوں سے پاک ہے جو لوگوں نے اپنی طرف سے اس کے بارے میں ایجاد کر رکھی ہیں۔ سورہ زخرف آیات 83 سے 89، اور یہ سورہ مبارکہ کی آخری آیات ہیں۔ آیت نمبر 81 اور 82 میں یہ بات جانی کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آپ کہہ دیجئے کہ اگر رحمان کی اولاد ہوتی تو میں سب سے پہلے عبادت کرنے والا ہوتا۔ پاک ہے وہ اللہ جو رب ہے آسمان و زمین کا، رب ہے عرش عظیم کا، وہ پاک ہے ان باتوں سے جو یہ بیان کرتے ہیں۔ ان کے سامنے دعوت توحید بھی پیش کی گئی، ان کے ہر قسم کے اشکالات کے جواب بھی دیے گئے، ان کے شکوک و شبہات کا ازالہ بھی کیا گیا، لیکن یہ کسی صورت ماننے کو تیار نہیں تھے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی یہ حکم ہوا،
فذرہم، پس انہیں چھوڑ دیجئے، یخوضوا ویلعبوا، یہ باطل کی راہ میں غور و خوض بھی کرتے رہیں، اس پر اڑے رہیں اور دنیا کے کھیل تماشوں میں لگے رہیں، حتی یہاں تک کہ یلاقوا یومہم، ان کا سامنا ہوگا اس دن سے، الذی یوعدون، جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے۔ کہ اگر یہ لوگ کسی صورت آپ کی بات کو تسلیم نہیں کرتے تو ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیجئے، جو انہوں نے چالیں چلنی ہیں چل لیں، جو جھوٹی باتیں گھڑنی ہے گھڑ لیں، جو اعتراضات کرنے ہیں کر لیں، کھیلتے کودتے رہیں، بالآخر انہوں نے اس دن کا سامنا کرنا ہے جس سے انہیں ڈرایا جا رہا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي، اور وہ وہی ہے جو فی السماء، آسمانوں میں بھی، الہ معبود ہے، وفی الارض، اور زمین میں بھی الہ معبود ہے، کہ اللہ وہی ہے کہ جو آسمانوں میں بھی معبود ہے، اسی کی عبادت کی جاتی ہے، اور زمین میں بھی وہی معبود ہے، وہ تنہا ہے، اکیلا ہے، اسی کا حکم آسمانوں میں بھی چلتا ہے، زمین پر بھی اسی کی حکومت ہے۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ، وہ بہت حکمت والا، العلیم، اور خوب جاننے والا ہے۔ وَتَبَارَكَ الَّذِي، اور وہ بڑی ہی بابرکت ذات ہے، لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ، اسی کی بادشاہی ہے آسمانوں میں بھی، وَالْأَرْضِ، اور زمین میں بھی، وَمَا بَيْنَهُمَا، اور جو ان کے درمیان میں ہے۔ اللہ کے لیے ہی عظمت ہے، اسی کے لیے بڑائی ہے، اور وہی بابرکت ذات ہے، ہر عظمت اور بزرگی بھی اسی اللہ کے لیے ہے، اور وہی اکیلا زمین و آسمان کا اور جو ان کے درمیان میں ہے ہر چیز کا مالک حقیقی ہے۔ وَعِندَهُ، اور اسی کے پاس، علم الساعۃ، قیامت کا علم ہے، قیامت کا معاملہ اللہ کے ان رازوں میں سے ہے جسے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اس کی علامتیں اور نشانیاں تو فرشتوں اور انبیاء کو بیان کر دی گئیں، لیکن اس دن نے کب واقع ہونا ہے، قیامت کب آنی ہے، اس کا صرف علم اللہ کے پاس ہے۔ وَإِلَيْهِ، اور اسی اللہ کی طرف، ترجعون، تم لوٹائے جاؤ گے۔ اسلوب میں فعل مجہول اختیار کیا گیا ہے، یہ ہر کسی کا کوئی اختیاری معاملہ نہیں ہے، جو چاہے گا لوٹ آئے، جو نہ چاہے وہ نہ لوٹے، بلکہ فرمایا ترجعون، تم سب کو لوٹایا جائے گا، اور جب پھر سب کے سب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں گے۔ وَلَا يَمْلِكُ، اور نہیں اختیار رکھیں گے، الَّذِينَ، جنہیں، يَدْعُونَ، وہ پکارتے ہیں، مِن دُونِهِ، اس اللہ کے سوا، شفاعت، شفاعت کا، یعنی یہ مشرکین اس وہم باطل میں مبتلا ہیں کہ جب یہ لوٹ کر جائیں گے تو وہاں ان کے شرکاء اور شفعاء موجود ہوں گے جو انہیں اللہ سے چھڑوا لیں گے۔ تو فرمایا ہرگز نہیں، جو لوگ اللہ کے سوا اوروں کو پکار رہے ہیں وہ ان کی شفاعت نہیں کریں گے، الا، سوائے، من شہد بالحق، مگر وہ حق کی گواہی دیں گے، وہم یعلمون، اور وہ جانتے بھی ہوں گے۔ اب یہ حق کی گواہی کیا ہوگی، اس کی وضاحت آگے آ رہی ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اور اگر آپ ان سے سوال کریں، من خلقہم، کس نے انہیں پیدا کیا ہے، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو وہ ضرور بضرور کہیں گے اللہ نے۔ فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ، پھر وہ کہاں بھٹکے جاتے ہیں، کہ اگر وہ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ ان کا خالق بھی اللہ تعالی ہے، تو پھر وہ اللہ کو چھوڑ کر غیروں کو کیوں پکارتے ہیں، اور جن غیروں کو وہ پکار رہے ہیں روز قیامت تو انہوں نے بھی حق کی گواہی دینی ہے۔ مشرکین مکہ فرشتوں کو بھی پکارتے تھے، اب ان کا قول حق کیا ہے؟ سورہ سبا میں فرمایا وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ، اور جس دن اللہ تعالیٰ ان سب کو اکٹھا کرے گا پھر فرشتوں سے سوال کرے گا، کیا یہ تمہاری پرستش کیا کرتے تھے؟ قالوا، تو جواب میں فرشتے کہیں گے سبحانک، اے اللہ تو پاک ہے، انت ولینا، تو ہی ہمارا کارساز ہے،
من دونہم ان کے سوا، بل کانوا یعبدون الجن بلکہ یہ لوگ تو جن کی عبادت کیا کرتے تھے، اکثرہم بہم مؤمنون ان کی اکثریت انہی پر ایمان رکھنے والے تھے۔ تو جو لوگ فرشتوں کی عبادت کر رہے ہیں، فرشتے تو قیامت کے دن حق کی گواہی دے دیں گے، اور ایسی مخلوق سے جو ان کو پکارنے والے تھے، ان کی بندگی کرنے والے تھے، ان سے اعلان برات کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی پوچھیں گے۔ سورہ مائدہ میں بیان فرمایا، وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، جب اللہ تعالیٰ کہیں گے عیسیٰ بن مریم سے، أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، کیا تم نے کہا تھا لوگوں سے، اتخذونی وأمی الہین، کہ تم بنا لو مجھے اور میری ماں کو الہین من دون اللہ، دو معبود اللہ کے سوا۔ قال، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے، سبحانک، اے اللہ تو پاک ہے، ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، میرے لیے کس طرح ممکن تھا کہ میں وہ بات کہوں جس کا مجھے کوئی حق نہیں۔ ان کنت قلتہ فقد علمتہ، اگر میں نے اس طرح کی کوئی بات کہی ہوتی تو اے اللہ تو اسے جانتا ہوگا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ آج جو عیسائیت نے عقیدہ بنا رکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ہمارے شافع ہوں گے، اس لیے وہ ان کو الہ بھی کہہ دیتے ہیں، ابن اللہ بھی کہہ دیتے ہیں، ان اللہ ثالث ثلاثہ بھی کہہ دیتے ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام ایسے لوگوں کی شفاعت کرنے کے بجائے حق کی گواہی دیں گے۔ اور سورہ احقاف میں فرمایا، ان اضل ممن یدعو من دون اللہ، اور اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہوگا جو اللہ کے سوا اوروں کو پکارے، من لا یستجیب لہ، جو ان کی پکار کا جواب ہی نہ دیں، الی یوم القیامت، قیامت کے دن تک، وہم عن دعائہم غافلون، اور وہ ان کے پکارنے سے ہی بے خبر ہیں۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، اور جب لوگوں کو اکٹھا کر دیا جائے گا، كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً، وہ ان کے دشمن ہو جائیں گے، وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور وہ ان کی بندگی کے بھی انکاری ہوں گے۔ تو اس لیے یہاں پر بھی فرمایا وَقِيلِهِ، ان کا قول یہ ہوگا، جو حق کی گواہی دینے والے ہیں وہ جانتے ہیں ان کا قول کیا ہوگا، ان ہؤلاء، بلا شبہ یہ قوم ہیں، لا یؤمنون، جو ایمان نہیں لاتے تھے، یہ ایمان والے نہیں بنے۔ تو وہاں جو بھی گواہی دے گا وہ حق کی گواہی دے گا۔ فاصفح عنہم، آپ ان کو نظر انداز کریں۔ وقل سلام، اور کہیے سلام ہو۔ تو جو لوگ آپ کی بات تسلیم نہیں کرتے وہ اپنے انجام کو پہنچنے والے ہیں، ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیجئے، ان سے اسی طرح درگزر کرو جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے درگزر کیا۔ سلام یہاں وداع کے معنی میں ہے۔ فسوف یعلمون، پس وہ جان جائیں گے کہ بالآخر جب روز قیامت تمام حقیقتیں آشکار ہو جائیں گی، خام خیالیاں سب دور ہو جائیں گی، تو پھر انہیں سمجھ میں آ جائے گی۔ بفضلہ تعالی سورہ زخرف مکمل ہوئی۔ دعا گو ہوں رب عرش عظیم ہمارا پڑھنا اور سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین۔